سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ تفتیش کی داستان جس کا نام ہے بے جوڑ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان دونوں بھائیوں کی بیویاں ایک دوسرے سے بدل گئی تھیں۔ اس وقت ایک میرے سامنے بیٹھا ہوا دوسرے کے قتل کی رپورٹ لکھوا رہا تھا۔ آج میں کچھ تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ ڈکیتی کے ایک کیس کے سلسلے میں کل شام مجھے نوشہرہ ورکاں جانا پڑ گیا تھا۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی مجھے قتل کی اس واردات کی اطلاع مل گئی۔ اے ایس آئی غلام غوث نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ صبح سے 2 چکر لگا چکے ہیں اور اب گزشتہ 1.5 گھنٹے سے یہیں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ میں نے معاملے کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے سامنے جو خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس کی عمر بامشکل 20-21 سال ہوگی۔ وہ خاصا صحت مند اور دراز قامت تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام کمال الدین بتایا۔ اس کے ساتھ ادھیڑ عمر کی ایک عورت بھی تھی، وہ کمال الدین کی ماں تھی۔ میں نے مختصر طور پر واردات کے بارے میں معلوم کیا، پھر اے ایس آئی غلام غوث کو ساتھ لے کر موقع واردات پر پہنچ گیا۔ کمال دین کے بڑے بھائی جلال دین کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ مقتول جلال دین کی لاش ٹیوب ویل والے کمرے میں پڑی تھی۔ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی تھی اور شہ رگ کٹ جانے کی وجہ سے جسم کا سارا خون کمرے کے فرش پر ایک چھوٹے سے تالاب کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ میں نے اچھی طرح لاش کا معائنہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مقتول کے سر کے پچھلے حصے میں بھی زخم کا تازہ نشان موجود تھا، جہاں سے لہو رس رس کر گردن کے راستے کندھوں تک پہنچ کر جم چکا تھا۔ زخم کی نوعیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ لوہے کی کسی بھاری سلاخ یا اسی طرح کی کسی چیز سے سر کے پچھلے حصے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ گردن کا سامنے کا حصہ اس انداز میں کٹا ہوا تھا جیسے قاتل کو یہ کام کرنے میں خاصی مشکل پیش آئی ہو۔ ایک بات یقینی تھی کہ گردن کاٹنے کے لیے کسی تیز دھار آلے کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ قتل کی بے شمار جائے وارداتوں اور لاشوں کا معائنہ کرنے کی وجہ سے آلہ قتل کے بارے میں میری معلومات بڑی وسیع ہو گئی تھی۔ مقتول کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر میرے ذہن نے اندازہ لگایا کہ جلال دین کو کھرپے سے قتل کیا گیا ہے یا پھر درانتی سے اس کی گردن کاٹی گئی تھی۔ میں نے جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کیا اور تمام اہم اور غیر اہم باتوں کو نوٹ کر لیا۔ پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اہم افراد کے بیانات لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ مقتول کی ماں رفت فاطمہ نے بتایا کہ دونوں بھائی حسب معمول آج صبح بھی کھیتوں میں کام کرنے کی غرض سے نکلے تھے۔ وہ روزانہ کچھ کھائے پیے بغیر الگ صبح کھیتوں میں چلے جاتے تھے۔ بعد میں وہ خود ان کے لیے کھانا تیار کر کے وہاں لے جاتی تھی۔ آج بھی وہ کھانا لے کر گھر سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ کمال دین گھبرایا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر رفت فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کمال دین کہیں دور سے دوڑتا ہوا وہاں پہنچا ہو۔ رفت فاطمہ نے مضطرب لہجے میں سوال کیا، رب خیر کرے پتر کی گل ہے؟ ماں بھا جلال کی ہویا جلال نو؟ رفت نے تڑپ کر پوچھا۔ کمالے جلدی بتا، جلال ٹھیک تو ہے؟ وہ کمال دین کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ گونگا کیوں ہو گیا؟ کچھ بول بھی۔ کمال دین نے گلوگیر لہجے میں کہا، ماں بھا جلال دی لاش، ہائے میں مر جاواں۔ رفت فاطمہ نے سینہ تھام لیا۔ وہ کیا بک رہا ہے؟ وہ تو تیرے ساتھ گیا تھا۔ ماں ٹیوب ویل والے کمرے میں بھا جلال کی لاش۔ کمال دین نے رک رک کر کہنا شروع کیا، کسی نے اس کی گردن کاٹ دی۔ ہائے میرے ربا، او کون ظالم تھا؟ رفت فاطمہ نے سینہ کو بھی شروع کی۔ میرا سونا گبرو پتر، میرا چند ورگا شہزادہ، وے ربا کی ہو گیا؟ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کھیتوں میں پہنچ چکی تھی اور بیٹے کی لاش کو دیکھ کر تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ کمال دین بھی اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچا تھا۔ چیخ پکار سن کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ٹیوب ویل والے کمرے کے پاس ایک جھمگٹا سا لگ گیا تھا۔ پھر کسی کو خیال آیا کہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینی چاہیے۔ اس وقت تقریباً 8:30 کا وقت تھا جب کمال دین اپنی ماں رفت فاطمہ کے ہمراہ تھانے پہنچا تھا، مگر میں چونکہ تھانے میں موجود نہیں تھا اس لیے فوری طور پر مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی اور اب میں موقع واردات پر موجود تھا۔
میں نے احتیاطاً ٹیوب ویل والے کمرے کو سرکاری تالا لگوا دیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کمرے کا تفصیلی معائنہ کر لیا تھا۔ کمرے کا ایک تہائی حصہ ٹیوب ویل کے انجن نے گھیر رکھا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں تیل کے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ ایک ڈرم خالی تھا، باقی تین میں تیل بھرا تھا۔ یہ تیل انجن کو چلانے کے لیے بطور ایندھن استعمال کیا جاتا تھا۔ خالی ڈرم کے پاس ہی کچھ پرانے پٹے پڑے ہوئے تھے جو غالباً اب استعمال کے قابل نہیں رہے تھے۔ نئے نکور پٹوں کی ایک جوڑی مغربی دیوار پر ایک کونے میں ٹنگی ہوئی تھی۔ یہ پٹے ٹیوب ویل کے انجن کی موٹر میں استعمال ہوتے تھے۔ دیوار پر ٹنگے ہوئے پٹوں کے نیچے فرش پر ایک پرانا سا لکڑی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا جس میں مختلف اقسام کے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ رفت فاطمہ نے اپنا بیان لکھوا دیا تو میں نے پوچھا، رفت بی بی، تم نے بتایا ہے کہ جلال اور کمال صبح سویرے ہی کھیتوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ عام طور پر وہ کتنے بجے گھر سے روانہ ہوتے تھے؟ وقت کا تو مجھے پتہ نہیں جی تھانے دار صاحب، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ بس جی منہ اندھیرے ہی وہ چلے جاتے تھے۔ پھر بھی کچھ تو اندازہ ہوگا۔ میں کیا بتاؤں، وہ بے چارگی سے بولی۔ اس کے لہجے کا کرب واضح تھا۔ اذانوں کے بعد جاتے تھے؟ میں نے سوال کیا، کیا آج بھی وہ اسی وقت گھر سے نکلے تھے؟ ہاں جی۔ گھر سے نکلتے وقت جلال نے تم سے کوئی خاص بات کی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کل رات کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو؟ میرا مطلب ہے جلال نے خلاف معمول کوئی بات کی ہو۔ نہیں جی، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رفت فاطمہ کا شوہر اللہ دیتا 3 ماہ قبل دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا تھا۔ چند مہینے کے اندر یہ دوسرا صدمہ تھا جو رفت فاطمہ کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رویے سے خاصی نرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ رفت فاطمہ رکھ رکھاؤ والی عورت تھی، اگرچہ اس کی تعلیمی قابلیت صفر تھی، پھر بھی اس کی گفتگو اور انداز میں بہت سلیقہ تھا۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کی بنسبت وہ زیادہ سمجھدار اور دور اندیش نظر آتی تھی۔ اس کی بات چیت سے ذہانت ٹپکتی تھی اور وہ اردو سمجھ تو لیتی تھی مگر بولنے پر پوری طرح قادر نہیں تھی، چنانچہ ملی جلی اردو اور پنجابی بولتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رفت بی بی، گزشتہ دنوں میں جلال کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ تھانے دار صاحب، جلال تو بڑا ہی پیارا بچہ تھا، وہ اپنے لہجے میں اداسی بھر کر بولی۔ اس نے تو آج تک کسی کو پھول تک نہیں مارا۔ وہ خاموش ہو کر خلا میں گھورنے لگی۔ جب میں تھانے میں اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کی حالت بڑی خراب تھی، مگر اب وہ بڑی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی اور میرے سوالوں کے بڑے معقول جواب دے رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کی جگہ اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو ہفتوں لگ جاتے اسے سنبھلنے میں۔ موقع واردات کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم رفت فاطمہ کے گھر میں آ گئے تھے اور وہیں بیٹھ کر میں اس کا بیان لے رہا تھا۔ گھر میں کمال دین اور رفت فاطمہ کے علاوہ ایک ملازمہ صورت عورت بھی مجھے نظر آئی۔ رفت بی بی، ذرا سوچ کر بتاؤ، جلال کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ میرا مطلب ہے تمہیں کسی پر شک ہو؟ تمہاری نظر میں کون جلال کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جی، مجھے تو کسی پر شک نہیں۔ دیکھو بی بی، ہمیں اپنی تفتیش کا آغاز کرنے کے لیے کسی نہ کسی اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم اس سلسلے میں میری مدد نہیں کرو گی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ چند روز کے بعد کیس داخل دفتر ہو جائے گا اور بس، اللہ اللہ خیر صلاح۔ میں کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ آخر کار مجھے ہی بولنا پڑا۔ میں نے کہا، رفت بی بی، میں جلال کی بیوی کا بیان لینا چاہتا ہوں، تم اسے بلاؤ۔ وہ تو دونوں پیو کے گھر جا بیٹھی۔ رفت کے لہجے سے بیزاری عیاں تھی۔ کون دونوں؟ زرینہ تشمو، رفت فاطمہ نے بتایا۔ نہ وہ منحوس اس گھر میں آتی اور نہ یہ گھر اجڑتا۔ پتہ نہیں وہ کیسی بری گھڑی تھی جب ان کا پیر اس گھر میں پڑا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تمہاری بہویں تمہارے ساتھ نہیں رہتی؟ نہیں جی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی جھگڑا وغیرہ چل رہا ہے ان کے ساتھ؟ بڑی لمبی کہانی ہے جی، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ لمبی کہانی کو مختصر بھی تو کیا جا سکتا ہے بی بی، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ ہم جلال کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے سزا دلوائیں؟ ان کا اس قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، اس نے کہا۔ بس جی، وہ تو ہمارا خاندانی مسئلہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ روندھے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میرے سونے پتر کے قاتل کو میرے سامنے لے آؤ، میں آپ ہی اس کی بوٹی بوٹی کروں گی۔ میں نے کہا، یہی تو مشکل ہے،
ہمیں جب تک کوئی سراغ نہیں ملے گا ہم قاتل تک کیسے پہنچیں گے؟ خیر، ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے پوچھا، رفت بی بی، اس گھر میں اور کون رہتا ہے؟ کمالے سے نکا ایک میرا پتر اور ہے جی، جیلا اس کا نام ہے۔ جیلا اس وقت کہاں ہے؟ وہ صبح سے لاہور گیا ہے جی، ٹیوب ویل کا سامان خریدنے جی۔ اس کا سیدھا نام کیا ہے؟ جمیل۔ جمیل لاہور سے کب واپس آئے گا؟ شام تک آنے کا کہہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، وہ جب واپس آ جائے تو اس سے کہنا تھانے میں آ کر اپنا بیان لکھوا دے۔ جی۔ میں نے آواز دے کر اے ایس آئی کو کمرے میں بلا لیا۔ اے ایس آئی کے پیچھے پیچھے کمال دین بھی اندر آ گیا۔ میں نے کہا، غلام غوث، میں تھانے جا رہا ہوں، تم کمال دین کو لے کر وہیں آ جاؤ، اس کا بیان بھی لینا ہے۔ غلام غوث نے کمال دین کی جانب دیکھا۔ چلو سونیو۔ رفت فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر کہا، تھانے دار صاحب، جو بھی پوچھنا ہے یہیں پوچھ لو۔ بی بی فکر نہ کرو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، کمال دین کو ہم محض قانونی کارروائی کے لیے تھانے لے جا رہے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں چاہتا تو کمال دین سے وہیں پوچھ گچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا، پھر خود بھی جلد از جلد تھانے پہنچنا چاہتا تھا۔ آج تھانے میں بھی ایک بہت ضروری کام کرنا تھا، جس کا تعلق ڈکیتی کی اسی واردات سے تھا جس سلسلے میں مجھے کل نوشہرہ ورکان جانا پڑا تھا۔ اے ایس آئی کمال دین کو لے کر وہاں سے میں روانہ ہو گیا تو میں بھی گلی میں نکل آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تھانے جانے سے پہلے گاؤں کے ایک دو افراد سے پوچھ گچھ ضرور کروں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے جس سے تفتیش کے رخ کا تعین ہو سکے۔ رفت فاطمہ کی گلی کے کونے پر کریانے کی ایک دکان تھی، میں سیدھا وہیں چلا گیا۔ اس وقت تک پورے ایمن آباد میں جلال کے قتل کی خبر پھیل چکی تھی۔ ایمن آباد کا علاقہ ہی کتنا بڑا تھا، پھر اس زمانے میں تو یہ ایک نہایت ہی چھوٹا سا پنڈ ہوا کرتا تھا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ جی ملک صاحب، میرے تو نصیب جاگ گئے نے۔ اس نے فوراً لکڑی کی پیٹی کھول لی اور پھر اس میں سے برف میں دبی ہوئی ایک بوتل نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو جی ملک صاحب، پانی شانی پیو سرکار۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بوتل لیتے ہوئے کہا، بابا کتنے عرصے سے یہ دکان کر رہے ہو؟ مائی باپ، ساری عمر گزر گئی ہے، یہیں کا جم پل ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ آج صبح کسی نے جلال دین کو قتل کر دیا ہے۔ آہو جی، وہ گردن کو اوپر نیچے ہلا کر بولا، بہت برا ہوا جی، جلال بڑا سونا جوان تھا، بڑی عزت کرتا تھا بزرگوں کی، سونا رب سب کو ایسی اولاد دے جی۔ تمہارا کیا خیال ہے بابا؟ میں نے پورے اسرار انداز میں پوچھا، جلال کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ رب جانے جی، وہ پرخیال لہجے میں بولا، اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں سنا۔ میرا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دو چار رسمی سوالات کے بعد میں آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے لیے میں حلوائی کے پاس بھی رک گیا تھا، اس کے بعد حجام کی ایک دکان بھی تھی، میں نے وہاں بھی کچھ پوچھ گچھ کی مگر کام کی بات معلوم نہ ہوئی۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ یہ کہ ہر شخص مقتول کی تعریف کر رہا تھا، کسی ایک شخص نے بھی ابھی تک جلال کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرے لیے یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں۔ اچھے سے اچھے آدمی سے بھی کسی نہ کسی کو کوئی چھوٹی موٹی شکایت ضرور ہوتی تھی۔ ابھی تک کیس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ابھی تک آلہ قتل دستیاب نہیں ہو سکا تھا، اور نہ قتل کی کوئی وجہ سامنے آئی تھی۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی مجھے معلوم ہو جاتی تو میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو کمال دین برآمدے میں ایک بینچ پر بیٹھا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے فوراً اسے بلوا لیا۔ وہ آج دوسری بار میرے روبرو بیٹھا تھا۔ ہاں بھائی کمال دین، وہ بیٹھ چکا تو میں نے کہا، تمہارے بھائی کا قتل ہو گیا ہے، یقیناً تم چاہو گے کہ قاتل جلد از جلد گرفتار ہو جائے، اور میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آہو جی، تو پھر سچ سچ بتاؤ، آج صبح کیا ہوا تھا؟ اماں نے سب کچھ بتا تو دیا ہے۔ اوے اماں کے گھوڑے، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ پوچھو جی، وہ مسکین صورت بنا کر بولا، جب تم دونوں بھائی گھر سے روانہ ہوئے تو کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا جی؟ وہ اٹک اٹک کر بولنے لگا۔ وہ ٹھیٹھ پنجابی زبان میں بات کر رہا تھا، اگر میں اس کا بیان منو ان یہاں پر بتاؤں تو بیشتر سامعین کے لیے سمجھنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے میں پنجابی آمیز اردو کا سہارا لے رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا، صبح ہم دونوں پہلے ٹیوب ویل پر گئے تھے، بھا جلال نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کھیتوں میں چلا جاؤں اور واڈی شروع کر دوں۔
وہ دوسری جانب کے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چلانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے پاس آ کر میرا ہاتھ بٹائے گا۔ میں تو جا کر اپنے کام میں جت گیا تھا جناب۔ کافی دیر گزر گئی لیکن بھا جلال نہ آیا تو مجھے اس کی فکر ہوئی۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ ٹیوب ویل بھی نہیں چل رہا تھا، کیونکہ مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس وقت تک اچھی خاصی دھوپ نکل آئی تھی۔ میں نے سوچا چل کر دیکھتا ہوں آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر جی جب میں ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچا تو وہاں بھا جلال بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ جب تم ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچے تو تم نے کیا دیکھا؟ بھا جلال خون و خون پڑا تھا جی، اس کا گلا کٹا ہوا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے جی۔ وہ تھوک نگل کر اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے بولا۔ میں دوڑا دوڑا اماں کے پاس پہنچا، پھر اسی تھانے آ گئے۔ کمال دین ذرا سوچ کر بتاؤ کہ جلال کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ نہیں جی، کوئی ایسا شخص جس سے کبھی جلال کا جھگڑا ہوا ہو۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ویسے تو جلال بہت ہی ٹھنڈی طبیعت والا تھا، مگر ایک بار میں نے اسے بہت غصے میں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، وہ جی بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی، اچھو کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا، کون اچھو؟ کیا کہہ دیا تھا اچھو نے؟ اچھو ہمارا سالہ تھا جناب، کمال نے کہا۔ بڑا خود سر منڈا ہے وہ۔ اچھو نے ایسی کون سی بات کہہ دی تھی کہ جلال کو غصہ آ گیا تھا؟ وہ ایک لمحے تذبذب کے بعد بولا، وہ ہمارا گھریلو معاملہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ رفت فاطمہ نے بھی اس سلسلے میں لب کشائی نہیں کی تھی۔ میرے پوچھنے کے باوجود اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ مقتول جلال دین اور اس کے چھوٹے بھائی کمال دین کی بیویاں میکے جا بیٹھی تھیں۔ اس کی کوئی بڑی وجہ ہو سکتی تھی، لیکن ماں بیٹے اس سلسلے میں زبان کھولتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ ظاہر ہے اس کے پس پردہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جسے وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے ذرا گھما پھرا کر اسے کریدنے کی کوشش کی۔ کمال دین، تمہاری ماں نے بتایا تھا کہ تمہارا چھوٹا بھائی جمیل عرف جیلا آج صبح لاہور گیا ہے ٹیوب ویل کا کچھ سامان خریدنے کے لیے۔ تمہیں تو یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ کون سا سامان لانے گیا ہے۔ نہیں جی، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ واپس کب آئے گا؟ جی تھانے دار صاحب، اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ جیلا جانے اور اس کی ماسی جانے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، یہ جیلا کی ماسی کہاں سے آ گئی؟ او جی، زینب ماسی نے اس کو بہت بگاڑ دیا ہے، اس نے کہا۔ دن رات اس کی تعریفوں میں لگا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا ہے اس نے جیلے کو۔ اس کی بے ربط باتوں سے میں بیزاری محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہاری بیوی میکے کیوں چلی گئی ہے؟ پھر میں نے ذرا روب دار لہجے میں کہا، قانون سے کوئی بات چھپاؤ گے تو کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہو۔ میں یہ بات کسی اور طرح بھی معلوم کر لوں گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ سچ سچ بتا دو۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ اگر رفت فاطمہ کی بہوؤں کے میکے جا بیٹھنے کے راز سے پردہ اٹھ جائے تو اس کیس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس راز کا جلال دین کے قتل سے گہرا تعلق ہے۔ چل شروع ہو جا کمالے، میں نے خالصتاً تھانے دارانہ انداز میں کہا، نہیں تو ہمیں دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ تھانے دار صاحب، اس میں میرا کیا قصور؟ میرے سورے نے زبردستی کلثوم کی طلاق لی تھی جی۔ اس نے بڑی معصومیت سے ایک بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی؟ آہو جی، اس نے کہا، میں مجبور ہو گیا تھا جی۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 3 مہینے پہلے جی۔ میں نے نہایت ہی اہم سوال کیا، تم نے بتایا ہے کہ طلاق کا مطالبہ تمہاری سسر نے کیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تم طلاق دینے کے لیے کیوں مجبور ہو گئے؟ میرے کیوں کے جواب میں اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک طویل کہانی سنا ڈالی، جس کے نتیجے میں اس بے رخ کیس کو تفتیش کے کئی زاویے مل گئے۔ کمال دین کی زبانی جو باتیں مجھے معلوم ہوئیں، میں ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے اس واردات سے متعلق اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 8 ماہ پیشتر اللہ دتا نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں جلال دین اور کمال دین کی شادی اپنی بہن رحمت بی بی کی بیٹیوں زرینہ اور کلثوم، جس کا نک نیم شومو تھا، ان سے کر دی تھی۔ شادی کے وقت جلال دین کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی، چھوٹا بھائی کمال دین اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ زرینہ اور کلثوم کی عمریں بالترتیب 18 اور 16 سال تھیں۔ اللہ دتا کا بڑا بیٹا جلال دین بہت سیدھا سادہ تھا، اس میں تیزی تراری نام کو نہ تھی، حالانکہ اس نے ایف اے تک تعلیم حاصل بھی کر رکھی تھی،
مگر اس میں وہ چالاکی نظر نہیں آتی تھی جو عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ انتہائی سادہ مزاج رکھنے والا ایک نرم خو انسان تھا۔ سب لوگ اس کی شرافت اور اخلاق کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ اس کے برعکس کمال دین کو پڑھنے لکھنے سے کبھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پرائمری سے آگے نہیں جا سکا تھا۔ اس کا زیادہ وقت کھیل کود میں گزرتا تھا۔ پورے گاؤں میں وہ کمالا لاٹو کے نام سے مشہور تھا، یعنی وہ لٹو کی طرح ہر وقت گردش میں رہتا تھا۔ ہر اچھے برے لڑکے سے اس نے تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ کمال دین نے یہ باتیں بالکل ایسے نہیں بتائی تھیں جیسے میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ بہت سی باتیں میں نے اس کے بیان سے خود اخذ کر لی تھی، جن کی بعد میں تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اللہ دیتا کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بہن سے کمال دین کے لیے زرینہ اور جلال دین کے لیے کلثوم مانگ لے، کیونکہ زرینہ مزاج کی خاصی تیز تھی۔ اس کی جوڑی کمال کے ساتھ ہی اچھی لگتی۔ جلال دین کے لیے کلثوم جیسی کم گور سادہ مزاج لڑکی ہی مناسب تھی، مگر اللہ دیتا کے بہنوئی چودھری حشمت علی نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ نہیں بھائی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چودھری حشمت علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ تو بالکل ہی نامناسب بات ہوگی۔ چھوٹے سے بڑی اور بڑے سے چھوٹی بیاہ دوں؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے اللہ دیتا؟ اور چودھری صاحب بات سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ دیتا نے معتدل لہجے میں کہا۔ ذرا میری بات پر غور تو کرو، میرا جلال بڑا بھولا بھالا پتر ہے، اور اس کے لیے کلثوم بیٹی ٹھیک رہے گی۔ پھر کمالہ اور زرینہ ایک جیسے ہی ہیں، میرا خیال ہے ان کی جوڑی ٹھیک رہے گی۔ نہ بھرا، ایسے نہیں ہو سکتا، چودھری حشمت کی بیوی رحمت بی بی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ جلال دین پڑھا لکھا لڑکا ہے، اس کے لیے زرینہ ہی مناسب رہے گی۔ اس نے بھی ماشاءاللہ میٹرک پاس کر رکھا ہے، پھر بڑے لڑکے سے تو بڑی ہی کی شادی ہونا چاہیے نا۔ اللہ دیتا نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہن، بڑے چھوٹے کا کیا سوال ہے، ہمیں اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تیرا اللہ دیتا؟ چودھری حشمت نے چونک کر اللہ دیتا کی جانب دیکھا، پھر اپنی بیوی سے سوال کیا۔ رحمتے، یہ پسند ناپسند والی کون سی بات کی ہے تمہارے بھائی نے؟ زرینہ کو کمالہ پسند کرتا ہے، رحمت بی بی نے اپنے بھائی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور دونوں کا مزاج بھی بہت ملتا ہے۔ اللہ دیتا نے بات کو آگے بڑھایا۔ نہ بابا نہ، چودھری حشمت نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ دیتا وہی ہوگا جو میں نے کہہ دیا۔ رحمت بی بی نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، بھرا، ہم تو بڑے کو بڑی اور چھوٹے کو چھوٹی ہی دیں گے۔ اچھی طرح سوچ لیں آپ، اللہ دیتا نے کہا، آپس میں صلاح مشورہ بھی کر لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ دیتا، سوچنا کیا ہے ہم نے، چودھری حشمت علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہم نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اب سوچنا ساچنا تمہارا کام ہے۔ اچھا، اللہ دیتا نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں پھر آؤں گا۔ چودھری حشمت علی خیالی کا رہنے والا تھا، وہ خاندانی زمیندار تھا، 1.5 مربع زمین تھی اس کی۔ اللہ دیتا کئی ماہ تک اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا، مگر بات بن کر نہ رہی۔ حشمت علی اور رحمت بی بی کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ وہ زرینہ کا رشتہ جلال دین اور کلثوم کا رشتہ کمال دین ہی کو دیں گے۔ دوسری صورت میں اللہ دیتا اگر چاہے تو اپنے بیٹوں کا کہیں اور رشتہ کر لے۔ اللہ دیتا کے لیے ان کی بات مان لینے میں کوئی قباحت تو نہیں تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ کمال دین کی شادی زرینہ سے ہو جائے۔ وہ کمال دین کے دلی جذبات کو سمجھتا تھا۔ اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ زرینہ کا رجحان بھی کمال دین ہی کی طرف ہے۔ جلال دین کے ساتھ معاملہ ذرا دوسری نوعیت کا تھا۔ وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا، اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اللہ دیتا کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ باپ جو بھی کہہ دیتا وہ کبھی انکار نہ کرتا۔ آخرکار اللہ دیتا کو ہی ہار ماننا پڑی۔ اس نے بہن بہنوئی کے حسب منشا اپنے بیٹوں کے رشتے طے کر لیے، اور 1 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ دونوں شادیاں ایک ساتھ ہونا طے پائی تھیں۔ زرینہ اور کلثوم کے والدین کی ضد بھی بجا تھی۔ زرینہ نے میٹرک پاس کیا ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی جلال دین سے ہو۔ کمال دین کی تعلیم واجبی سی تھی، ان کے خیال میں کلثوم اس کے لیے مناسب تھی، کیونکہ اسے بھی پڑھنے لکھنے سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ والدین تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، مگر تقدیر بعض اوقات عجیب تماشے دکھاتی ہے۔ زرینہ اور کلثوم بیاہ کر اپنی سسرال تو آ گئیں، لیکن اس کے بعد جو تماشا ہوا، ایسا کسی نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ دونوں کی دلہنیں بدل گئی تھیں۔
جلال دین اور کمال دین اپنی دلہنوں کو صورتوں سے نہیں پہچانتے تھے۔ ایک دوسرے سے دور رہنے کی وجہ سے دونوں گھرانوں کا ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر تھا، اور میل جول بھی جس حد تک تھا وہ بھی بزرگوں کے درمیان ہی تھا۔ جہاں تک کمال دین کے زرینہ کو پسند کرنے کا سوال تھا، تو اس پسند کا دار و مدار بھی ایک دوسرے کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر تھا۔ بچپن میں اگر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رکھا تھا تو یہ بہت پرانی بات تھی۔ اب تو ان کی صورتوں میں اتنی تبدیلی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ صرف نام شناسا رہ گئے تھے۔ شادی کے دوسرے روز جب زرینہ کے کمرے سے کمال دین اور کلثوم کے کمرے سے جلال دین کو برآمد ہوتے دیکھا گیا تو ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا جانے ایسا کیسے ہو گیا تھا، دلہنوں کے کمرے کس طرح سے بدل گئے تھے، یا دلہا اپنی اپنی دلہن کے بجائے دوسرے کی دلہن کے کمرے میں کیسے پہنچ گئے تھے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہو چکا تھا بہت ہی شرمناک تھا۔ دلہنوں کے پنڈ کی کئی عورتیں برات کے ساتھ ایمن آباد آئی ہوئی تھیں، یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ دوپہر تک ایمن آباد، خیالی، ہندو چک اور پیلی والا کے علاوہ کئی دوسرے گاؤں تک یہ خبر پھیل چکی تھی۔ چودھری حشمت علی کو جب پتہ چلا تو اس نے سارا الزام کمال دین کے سر پر رکھ دیا۔ یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ حشمت علی غصے میں منمنا رہا تھا، سارا قصور کمال دین کا ہے، یہ سارا چکر اسی نے چلایا ہے۔ اللہ دیتا اس نازک صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ اس نے کہا، چودھری حشمت، کمالے کا کیا قصور؟ رب جانے اے کی ہویا ہے۔ رحمت بی بی نے کہا کہ میری عزت کی دشمن یہ پھپھے کٹنی ہے۔ اس کا اشارہ رفت فاطمہ کی جانب تھا۔ میں نے بھائی کا منہ دیکھ کے ہاں کر دی پر اسے شرم نہ آئی۔ بہن رحمتے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ دتا نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ رفت تیری دشمن کیوں ہوگی؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی، یہ ٹھیک نہیں ہویا دیتا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ رفت بھی کھری کھری سنا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی 7 پشتیں پن رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ دتا اور چودھری حشمت علی میں بھی ہاتھا پائی کا آغاز ہوتا، گاؤں کے چند معتبر لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا اور انہیں تلقین کی کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپس میں لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ، سب کو مل کر اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے کہا، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، ایسے حل نہیں ہو سکتا، کسی عالم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، جلال کا نکاح زرینہ سے ہوا ہے، وہی اس کی بیوی ہے، اسی طرح نکاح کے مطابق کلثوم کمال دین کی بیوی ہے۔ جلال دین نے کہا، یہ دین کا معاملہ ہے، جو جس کے منہ میں آ رہا ہے بول رہا ہے، ہمیں کسی عالم دین سے صلاح لینی چاہیے۔ جلال دین ٹھیک کہتا ہے، پہلے بوڑھے نے زور دے کر کہا، ہمیں اسی مولوی صاحب کے پاس جانا چاہیے جس نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ چنانچہ چند افراد پر مشتمل ایک وفد خیالی پہنچ گیا۔ مولوی صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ مولوی صاحب کا حال اندھوں میں کانا راجا والا ہی تھا۔ وہ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، اسی لیے گاؤں والوں نے انہیں اپنا امام بنا لیا تھا۔ انہوں نے اپنی فہم و فراست کے مطابق اس سنگین مسئلے کا ایک نہایت ہی عجیب حل پیش کیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئے، زرینہ ہوئی کمال کی بیوی اور کلثوم ہوئی جلال کی بیوی۔ کمال دین کو مولوی صاحب کی تجویز بہت پسند آئی۔ مولوی صاحب نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی، مگر جلال دین تعلیم یافتہ، سمجھدار اور بردبار شخص تھا۔ یہ جاہلانہ فتویٰ اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ غصے کو دبا کر تیز لہجے میں بولا۔ آپ نے میرا نکاح زرینہ سے پڑھایا ہے، پھر کلثوم کس طرح میری بیوی ہوگی؟ پتر جی، تم نے خاوند کے حقوق ادا کر دیے ہیں، اب کلثوم ہی تمہاری گھر والی ہے۔ جلال نے کہا، وہ سب کچھ بے خبری میں ہوا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس سلسلے میں کسی مفتی سے معلوم کروں گا۔ بہرحال جب تک مجھے اس مسئلے کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بھا جلال، مولوی صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ کمال دین نے بڑے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ رب کو جو منظور تھا ہو گیا ہے، اللہ دیاں اللہ ہی جانے۔ اوے کمالے، اگر تو نے کوئی اور بکواس کی تو میں تیرا کھنا کھول دوں گا۔ جلال دین نے کھا جانے والی نظروں سے چھوٹے بھائی کی جانب دیکھا۔ جب تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا، زرینہ کو چھونا بھی نہیں۔ میں کل ہی لاہور جاؤں گا اور کسی بڑے عالم دین سے اس سلسلے میں مشورہ کروں گا۔ کمال دین کو بھائی کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ بیشتر لوگ جلال دین کے موقف کی حمایت کر رہے تھے۔ اب کمال دین صبر کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ زرینہ اس کے ہاتھوں میں آ کر نکلتی ہوئی لگ رہی تھی۔
مولوی صاحب نے اپنی دانست میں جو مشورہ دیا تھا آپ اس پر کچھ زیادہ حیرت نہ کریں۔ دور دراز کے گاؤں دیہاتوں میں اس زمانے میں قسمت ہی سے کوئی ایسا مولوی ملتا تھا جو دین کے احکام کو پوری طرح سمجھتا ہو، بلکہ میں تو بعض ایسے علاقوں سے بھی واقف ہوں جہاں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں پایا جاتا جو صحیح معنوں میں بکرا ذبح کرنا جانتا ہو۔ ایسے علاقوں میں بسنے والے لوگ دوسرے علاقے کے کسی مولوی سے چھری پر تکبیر پڑھوا کر لے آتے تھے اور پھر پورا گاؤں اسی چھری سے قربانی کا فریضہ ادا کرتا تھا۔ مگر یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ جلال الدین لاہور کے ایک مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ پوری بات تفصیل سے سننے کے بعد مفتی صاحب نے افسوس کا اظہار کیا۔ خاص طور پر گاؤں کے مولوی نے جو مشورہ دیا تھا اس پر کافی دیر تک تبصرہ کرتے رہے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، کیسے کیسے جاہل لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، دین کو مذاق بنا لیا ہے ان لوگوں نے۔ بھائی، اگر ان کا علم زیادہ نہیں ہے، وہ ایسے پیچیدہ مسائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو الٹے سیدھے مشورے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف منع کر دیں، کسی دوسرے عالم دین سے رجوع کرنے کی ہدایت کریں۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں بیٹا، اسی لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جناب، جلال الدین نے بصد احترام کہا۔ میں تو خود مولوی صاحب کی تجویز سے متفق نہیں تھا، ان کی بات دل کو نہیں لگتی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ نکاح تو کسی اور لڑکی سے ہوا ہو اور وہ بیوی اور کوئی بن جائے؟ آپ میری رہنمائی فرمائیں جناب۔ مفتی صاحب نے کہا، اللہ مجھے دین کی سمجھنے کی توفیق دے بیٹا۔ میں احکام دین کی روشنی میں تمہارے مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو کچھ ہوا بے خبری میں ہوا۔ نیتوں کا حال تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ تم نے مجھے جو صورتحال بتائی ہے میں اس کی بنا پر تمہیں مشورہ دوں گا، کیونکہ اس سلسلے میں نیت کا بہت دخل ہے۔ چند لمحوں تک خاموش رہ کر وہ کچھ سوچتے رہے، پھر دھیرے دھیرے مسئلے کی جزیات جلال الدین کے گوش گزار کرنے لگے۔ اگر یہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے، یعنی اس میں تم لوگوں کی رضامندی شامل ہے، تو چاروں زنا جیسے گناہ کے مرتکب ٹھہرو گے اور تم پر حد جاری ہو جائے گی۔ اسلام نے اس سلسلے میں سزا کا تعین کر رکھا ہے۔ دوسری صورت وہ ہے جو تمہارے ساتھ پیش آئی، یعنی جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک اتفاقی حادثہ تھا، یعنی اس میں تم لوگوں کی مرضی یا کسی قسم کی بد فعلی کو دخل نہیں تھا۔ اس صورت میں جو کچھ ہوا تم لوگوں کی بے خبری میں ہوا، چنانچہ تمہیں گناہ گار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر توبہ کرو، اللہ خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ مفتی صاحب ایک لمحے کو رکے تو جلال الدین نے سوال کیا، اس سے ہمارے نکاحوں پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ نہیں بیٹے، نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ مفتی صاحب نے سمجھانے والے انداز میں کہا، نکاح کی شرعی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تمہارا نکاح زرینہ سے ہوا ہے، وہی تمہاری زوجہ ہوگی۔ اسی طرح کمال دین کی بیوی کلثوم ہی رہے گی۔ لیکن مفتی صاحب، جلال الدین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو مفتی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا، پھر خود کہا، اس بات کو یوں سمجھو بیٹا، جیسے کوئی شادی شدہ شخص کسی غیر عورت کے ساتھ اگر ناجائز تعلقات قائم کر لے تو اس صورت میں وہ گناہ کا مرتکب تو ہوگا، مگر اس کی اپنی بیوی سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نکاح کی شرعی حیثیت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی ہمیں دوبارہ نکاح پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، مفتی صاحب نے قطعیت سے کہا، پھر اس مسئلے کے ایک اور پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا، اگر تم بھائیوں نے اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ وہی عورتیں تمہارے ساتھ رہیں جن کے ساتھ تم نے شب عروسی منائی ہے، یعنی زرینہ کمال دین کی بیوی بنے اور کلثوم تمہاری بیوی بنے، تو اس صورت میں تم لوگوں کو پہلے نکاحوں کی شرعی حیثیت کو ختم کرنا ہوگا۔ تم زرینہ کو طلاق دو گے اور کمال دین کو کلثوم کو طلاق دینا ہوگی۔ پھر دونوں طلاق یافتہ عورتیں عدت کی مدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ شادی کر سکیں گی۔ اس وقت اگر تم چاہو تو کلثوم کے ساتھ نکاح پڑھوا سکو گے، اسی طرح کمال دین کا نکاح زرینہ سے ہو سکے گا۔ ویسے اگر تم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہو تو کسی دوسرے عالم دین سے بھی مشورہ کر لو۔ جلال الدین کی تسلی ہو گئی تھی، اب وہ کسی اور سے مشورہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مفتی صاحب کا فتویٰ تحریری صورت میں حاصل کر لیا اور واپس ایمن آباد چلا آیا۔ کمال دین نے اس فتوے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ زرینہ میری بیوی ہے، مولوی صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ جلال الدین نے اسے بہت سمجھایا، اللہ دیتا کی نصیحتوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔
وہ زرینہ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ 2 ماہ تک پنچایت کچہری چلتی رہی، کبھی خیالی میں چوپال جمی رہی تو کبھی ایمن آباد میں صلاح مشورے ہوتے رہے۔ اس دوران میں ایسے مواقع بھی آئے کہ دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن جلال دین کی صلح جوئی طبیعت نے انہیں دست و گریبان ہونے سے باز رکھا۔ 2 ماہ بعد چودھری حشمت علی نے ایک عجیب و غریب فیصلہ سنا دیا۔ بس، بہت ہو گئی اللہ دیتا، میری پگڑی اور کہاں کہاں اچھالو گے؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ آج میں اپنی بیٹیوں کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا۔ زرینہ اور کلثوم شادی کے دوسرے روز ہی واپس اپنے میکے خیالی چلی گئی تھی۔ چودھری حشمت علی کی آزاد کروا لینے سے مراد طلاق تھی۔ اللہ دیتا نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو حشمت علی؟ تمہاری مت تو ٹھکانے ہے؟ ابھی تو مجھے مت آئی ہے، چودھری نے غصے سے پھونکارتے ہوئے کہا۔ بھائی کی منت سماجت سن کر رحمتے کا دل ڈھہ گیا تھا۔ میں تو ان شادیوں کے حق میں ہی نہیں تھا۔ آج تو میں یہ کل کل مکا کر ہی جاؤں گا۔ اللہ دیتا شریف آدمی تھا، کچھ لوگوں نے بھی سمجھایا، جان چھڑاؤ جی، کتھے پھنس گئے ہو؟ اللہ دیتا نے بیٹوں پر دباؤ ڈالا، اپنی عزت کا واسطہ دیا، مگر دونوں اس کام کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ جلال دین زرینہ کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی شرعی بیوی تھی۔ وہ زرینہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ صدا کا فرما بردار جلال آج باپ کا حکم ماننے سے انکاری تھا۔ کمال کے ساتھ ذرا دوسری نوعیت کا مسئلہ تھا۔ وہ باپ کے مجبور کرنے سے پیشتر ہی کلثوم کو طلاق دینے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا، لیکن زرینہ کے خیال کو دل سے نکالنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے سسر چودھری حشمت علی سے کہا، چلو میں کلثوم کو طلاق دے دیتا ہوں، مگر بعد میں میری شادی زرینہ سے ہوگی۔ منہ سنبھال کے گال کاروئے کاکا، چودھری حشمت نے دھاڑ کر کہا، اب زرینہ کا نام لیا تو زبان کاٹ ڈالوں گا۔ اللہ دیتا نے سمجھا بجھا کر کمال دین کو وہاں سے چلے جانے پر راضی کر لیا۔ پتر، تم باہر جا کر بیٹھو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ جاتے جاتے کمالے نے مڑ کر کہا، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا ابا، انہیں بھی اب سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اشرف عرف اچھو نے کہا، اوئے آ جا پھر میدان وچ، آج دو دو ہاتھ ہو ہی جائیں۔ کمال غسیلی نظروں سے اچھو کو گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اچھو کے بےہودہ رویے نے جلال کو بھی طیش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خاصی دیر سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ جاؤ، ہم طلاق نہیں دیتے، تم کیا کر لو گے؟ جلال دین نے تیز لہجے میں کہا۔ اچھو دھمکی آمیز لہجے میں بولا، اوئے جلال، اچھو کے جلال سے پناہ مانگ، اوئے گچی مروڑ دیاں گا، ہم بھی دیکھ لیں گے تو کتنا بڑا بدماش ہے۔ کمال دین نے اندر آ کر کہا۔ اچھو کی دھمکی اس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ میں تو زرینہ کی وجہ سے چپ تھا، اوئے میں ٹوٹے کر دوں گا۔ اچھو نے کمال دین پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ جلال دین نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑتے ہوئے کہا، اوئے رک جا سرکاری سانڈ، پھر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ اچھو اپنے عقب میں کھڑے ہوئے 2 آدمیوں پر جا گرا۔ انہوں نے اسے سنبھال لیا۔ کچھ لوگوں نے جلال دین کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اچھو نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری گردن تو اب میں ہی توڑوں گا بچو۔ پنچایت میں موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا کر معاملے کو ٹھنڈا کر دیا، ورنہ 2 4 لاشیں کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس رات اللہ دتا کو دل کا دورہ پڑا، جو اس کے لیے موت کا پیامبر ثابت ہوا۔ خیالی سے تعزیت کے لیے صرف رحمت بی بی ایمن آباد آئی تھی۔ اللہ دتا اس کا سگا بھائی تھا، اسے تو ہر حال میں آنا ہی تھا۔ کچھ روز کے بعد کمال دین نے کلثوم کو طلاق دے دی، مگر جلال دین اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ اسے کئی بار اچھو کی طرف سے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں، مگر اس نے ان دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی، اور آج صبح وہ ٹیوب ویل والے کمرے میں مردہ پایا گیا تھا۔ کمال دین کی کہانی سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے حالات کی جو صورت بیان کی تھی، اگر سب کچھ بالکل ویسے ہی پیش آیا تھا تو اشرف عرف اچھو پر قاتل ہونے کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ اچھو جیسا جذباتی نوجوان جس نے بدماشی میں نیا نیا قدم رکھا ہو، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کمال دین کے بیان کے مطابق اچھو کئی بار جلال کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی خیالی جاؤں گا۔ چودھری حشمت سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی۔ میں خیالی جانے سے پہلے بہت سی باتوں کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے ایک سونے کا تعویذ نکال کر کمال دین کو دکھاتے ہوئے پوچھا، اسے پہچانتے ہو؟ آج صبح جب میں ٹیوب ویل والے کمرے کا معائنہ کر رہا تھا تو مجھے انجن کی موٹر کے پاس کوئی چمکدار چیز نظر آئی تھی۔ میں نے جھک کر بغور اس چیز کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا۔
وہ सोने का एक तावीज था जिसे रेशमी स्याह डोरी में पिरोया गया था। तावीज की डोरी का बंद खुला हुआ था। मेरे हाथ में वो तावीज देखकर कमाल की आंखों में शनासाई की चमक नमूदार हुई। ये आपको कहाँ मिला है जी? मैंने तावीज उसकी जानी बढ़ाते हुए कहा। तो तुमने इसे पहचान लिया? आहो जी, भला कैसे नहीं पहचानूंगा? वो तावीज को अपनी उंगलियों से टटोलते हुए बोला। ये तो जीले का तावीज है, ये आपके पास कैसे आ गया जी? उसके जवाब ने जहां मुझे थोड़ा सा मायूस किया था, वहीं मुझे हैरत का एक झटका भी लगा था। मैं तवक्को कर रहा था कि इस तावीज का कोई ना कोई ताल्लुक अच्छू से जरूर निकलेगा, मगर कमाल दीन उसको जीले की मलकियत बता रहा था। ये वाकई हैरान कुन इंकशाफ था। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये जीले ही का तावीज है? मैंने उसके हाथ से तावीज ले लिया। तुमने आखिरी मर्तबा इसे जीले के पास कब देखा था? वो पूरे वसूख से बोला। आखिरी मर्तबा का क्या सवाल है जी, ये तो हर वक्त उसके गले में लटकता रहता है। ठीक है, मैंने तावीज को वापस दराज में डालते हुए कहा। वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसकी कैफियत को नजरअंदाज करके दो चार रस्मी सवालात पूछे, फिर उसे जाने की इजाजत दे दी। वो कमरे से निकल रहा था तो मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया। वो मुड़ा तो मैंने कहा, जीला लाहौर से वापस आ जाए तो उसे थाने भेज देना। फिर मैंने इजाफा किया, और तुम सीधे घर ही जाना, क्या समझे? अच्छा जी, ये कहकर वो वहां से चला गया। ख्याली जाने से पहले जीले से मिलना जरूरी हो गया था। जब वो खासी देर तक थाने नहीं आया तो मैंने दो सिपाहियों को उसके घर भेज दिया ताकि वो अगर लाहौर से आ गया हो तो उसे अपने साथ ले आए। कुछ ही देर बाद जमील उर्फ जीला थाने में मौजूद था। वो घर पहुंचा ही था कि मेरे भेजे हुए सिपाही भी वहीं पहुंच गए। जीले के साथ रिफत फातिमा भी आई थी। मैंने रिफत फातिमा को बरामदेही में बैठा रहने दिया और जीले को अपने कमरे में बुला लिया। वो 18-19 साल का एक खूबरू नौजवान था। उसकी उठान से अंदाजा हो रहा था कि आगे चलकर वो कड़ियल जवान निकलेगा। मैंने उसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक वाजिया तौर पर नोट की थी। वो मेरी मेज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पॉपलीन की कमीज और कोरे लट्ठे की धोती पहन रखी थी। मैंने उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर कहा, मुझे तुम्हारे भाई की मौत का दिली सदमा हुआ है। मैं जल्द अज जल्द उसके कातिल को ढूंढ निकालूंगा। वो खामोश नजरों से मुझे देखता रहा। फिर मैंने पूछा कि तुम आज सुबह कितने बजे लाहौर रवाना हुए थे? कोई 7 बजे जनाब। उसके लहजे में दुख की आमेजिश थी। भाई की मौत ने उसे खासा मुतासिर किया था। मैंने सवाल किया, जब तुम घर से निकले थे उस वक्त जलालदीन घर में ही था? उसने बताया, नहीं जी, वो तो सुबह सवेरे भाई कमाल के साथ खेतों में चला जाता था। सुबह सवेरे कितने बजे? मुझे नहीं पता जी, जमील ने कहा। मैं देर से सोकर उठता हूँ। वो जब खेतों में जाते हैं तो मैं सो रहा होता हूँ। आज मुझे लाहौर जाना था, इसलिए अम्मा ने जल्दी जगा दिया था। मैंने कहा, तुम्हारे घर से निकलकर सड़क तक जाने के लिए खेतों में से गुजरना पड़ता है। सड़क तक जाने वाली पगडंडी ट्यूब वेल के करीब से गुजरती है। जब तुम लाहौर जाने के लिए ट्यूब वेल के पास से गुजर रहे थे तो तुमने जलालदीन को देखा था? जी हाँ, देखा था, वो ठोस लहजे में बोला। मैंने पूछा, तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी? नहीं जी, भाई जलाल उस वक्त ट्यूब वेल की धार के नीचे बैठा नहा रहा था। उसका जवाब सुनकर मेरे दिमाग में जैसे एक नन्हा सा बल्ब जलने बुझने लगा। कमालदीन ने अपने बयान में बताया था कि जब उसने खासी देर तक ट्यूबवेल की आवाज नहीं सुनी तो उसे तशवीश हुई, और वो जलाल को देखने ट्यूबवेल के कमरे की जानिब आया था जहां उसे भाई की लाश मिली थी। उस वक्त तकरीबन 8 बजे का वक्त था, जबकि जमील ट्यूबवेल के नजदीक से 7 बजे गुजरा था और उसने जलाल को वहां नहाते हुए देखा था। यानी उस वक्त ट्यूबवेल चल रहा था, वरना जलाल के नहाने का क्या सवाल था? क्या तुम्हें यकीन है कि वो जलाल ही था जो ट्यूबवेल की धार के नीचे बैठा था? मैंने सवाल किया। जी हाँ, मुझे यकीन है। मैंने कहा, यह बात वसूख से किस तरह कह सकते हो? मैं खुद कई बार ट्यूबवेल की धार में गुस्ल कर चुका हूँ। जब ट्यूबवेल की धार नहाने वाले के सर पर लगती है तो धार का पानी एक गुलाफ की सूरत में नहाने वाले को ढांप लेता है। फिर नहाने वाले का रुख भी ट्यूबवेल वाले कमरे की जानिब होता है। यानी देखने वाले सिर्फ उसकी पुश्त ही को देख सकते हैं, वो भी इस सूरत में कि अगर बहुत ही करीब से देखा जाए। तुमने पगडंडी पर से गुजरते हुए कैसे पहचान लिया कि नहाने वाला शख्स तुम्हारा भाई जलाल ही है? वो एक लम्हे के लिए तजब्जुब का शिकार नजर आया। उसकी चमकदार गहरी आंखों में उलझन के आसार दिखाई दिए थे, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो पूरे एतमाद लहजे में बोला, करीब ही ट्यूबवेल वाले कमरे की दीवार के साथ भाई जलाल के कपड़े पड़े हुए देखे थे मैंने।
اس کی دلیل میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا تم نے وہاں رک کر جلال کے نہانے کا انتظار کیا تھا؟ نہیں جناب۔ یعنی اس وقت تمہاری جلال سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی؟ وہ بولا اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کل رات ہی بھائی جلال نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں صبح لاہور جا کر ٹیوب ویل کا کچھ سامان لے آؤں۔ تم وہ سامان لاہور سے لے آئے ہو؟ جی ہاں۔ میں نے پوچھا تم کس قسم کا سامان لینے گئے تھے؟ موٹر کے پٹوں کی ایک جوڑی لانی تھی، موٹر کے بش تھے اور کچھ دوسرا سامان تھا۔ اس نے فر تفصیل بیان کر دی۔ میں نے صبح ٹیوب ویل والے کمرے میں نئے پٹوں کی ایک جوڑی مغربی دیوار پر ٹنگی دیکھی تھی۔ خیر یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی، عام طور پر احتیاطاً ایسی چیزیں منگوا لی جاتی ہیں۔ موٹر کا پٹا کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ میں نے میز کی دراز کھولی، پھر وہی تعویذ اس کے سامنے رکھ دیا جس کے بارے میں کمال دین نے بتایا تھا کہ وہ جمیل کے گلے کا تعویذ تھا۔ طلائی تعویذ پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں بے چینی کے آثار دیکھے تھے۔ اس نے جھپٹ کر وہ تعویذ میری میز سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ یہ میرا تعویذ ہے، آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، تم نے یہ تعویذ کہاں رکھا تھا؟ یہ تو ہمیشہ میرے گلے میں رہتا ہے، اس نے جلدی سے کہا، لیکن آج صبح جب میں اٹھا تو یہ غائب تھا۔ مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی، اماں نے حالانکہ مجھے جلدی جگا دیا تھا، پھر بھی گھر سے نکلتے نکلتے 7 بج گئے تھے۔ اسی افراتفری میں تعویذ بھی تلاش نہیں کر سکا۔ تم جب رات کو سونے کے لیے لیٹے تو یہ تمہارے گلے میں موجود تھا؟ جی ہاں موجود تھا۔ میں نے پوچھا تم جس کمرے میں سوتے ہو وہاں اور کون کون سوتا ہے؟ میں اور بھائی کمال ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، اس نے کہا۔ پہلے بھائی کمال اور بھائی جلال دوسرے کمرے میں سوتے تھے، پھر شادی والے جھگڑے کے بعد سے بھائی کمال نے میرے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس طلائی تعویذ کو واپس دراز میں ڈال دیا۔ اس کیس کی گمشدہ کڑیاں ایک ایک کر کے مل رہی تھیں، مگر اس کے ساتھ ہی میرے لیے الجھنوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ جب تک ان کی وجوہات سامنے نہیں آ جاتی، تفتیش میں دشواری کے امکانات تھے۔ میری تفتیش کے نتیجے میں اب تک 3 مشکوک افراد سامنے آ چکے تھے۔ ایک اشرف عرف اچھو تھا۔ اچھو کے پاس جلال کو قتل کرنے کا مضبوط جواز تھا۔ جلال نے ان کے حسب منشا ابھی تک زرینہ کو طلاق نہیں دی تھی۔ پھر اچھو کئی بار جلال کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے قتل کر سکتا تھا۔ اس کے بعد مقتول کے بھائی کمال اور جمیل تھے۔ دونوں نے کچھ ایسے بیانات دیے تھے جن سے ایک دوسرے کی نفی ہوتی تھی۔ کمال کے بیان کے مطابق ٹیوب ویل چلا ہی نہیں تھا۔ اس بات کی تردید جمیل کے بیان سے ہو جاتی تھی۔ جمیل نے مقتول کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر جائے وقوع پر جمیل کے گلے کا تعویذ پایا گیا تھا، جو جمیل کے بیان کے مطابق رات ہی میں اس کے گلے سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر وہ رات میں سوتے وقت گلے سے کہیں گر گیا تھا تو پھر ٹیوب ویل والے کمرے میں کیسے پہنچ گیا؟ تعویذ خود چل کر تو وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جمیل نے بتایا تھا کہ ٹیوب ویل پر رکے بغیر سڑک کی جانب چلا گیا تھا۔ کمال کے بیان کے مطابق وہ جب ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچا تو جلال مردہ حالت میں پڑا تھا۔ ایک غور طلب بات یہ تھی کہ کمال اور جمیل ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ اس بات کا امکان تھا کہ کمال نے سوتے میں جمیل کے گلے سے تعویذ اڑا لیا ہو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے تعویذ ٹیوب ویل والے کمرے میں کیوں گرایا؟ اس سوال کے پیچھے ایک اور سوال ابھرتا تھا، کیا جلال کو کمال نے قتل کیا تھا؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر اس قتل کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ سرے دست تو ایک ہی وجہ نظر آ رہی تھی کہ مقتول کی وجہ سے کمال کی پسندیدہ عورت اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اگر مقتول مفتی کے فتوے پر اصرار نہ کرتا اور گاؤں کے مولوی کے مشورے پر عمل کر لیتا تو آج زرینہ کمال کی بیوی ہوتی۔ کیا محض اتنی سی بات کے لیے کمال بڑے بھائی جلال کو قتل کر سکتا تھا؟ دوسری جانب جمیل کی ذات بھی مشکوک تھی۔ وہ مقتول کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کے گلے کا تعویذ جائے وقوع پر پایا گیا تھا۔ اگر وہ وہاں نہیں گیا تھا تو پھر تعویذ کی وہاں موجودگی کیا معنی رکھتی تھی؟ اگر فرض کر لیا جاتا کہ کمال نے جمیل کا تعویذ رات میں چرا لیا، پھر صبح بڑے بھائی کو قتل کر کے وہاں وہ تعویذ پھینک دیا، تو اس سے یہ بات سامنے آتی تھی کہ کمال اس قتل کے کیس میں چھوٹے بھائی جمیل کو پھانسنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر کیوں؟ ایسا کرنے میں اس کا کون سا مفاد وابستہ تھا؟ اس صورت میں بظاہر تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ پہلی صورت میں اس بات کا امکان تھا کہ کمال نے زرینہ کے چھین جانے کا ذمہ دار بڑے بھائی کو ٹھہرایا۔
اور انتقاماً اسے قتل کر دیا ہو، لیکن قتل کا الزام چھوٹے بھائی کے سر ڈالنے والی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے فی الحال اس بحث میں ذہن کھپانے کے بجائے سامنے بیٹھے ہوئے جمیل سے سوال کیا، تمہاری ماسی زینب کہاں رہتی ہے؟ اس کے لیے یہ ایک غیر متوقع سوال تھا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے یہ سوال جان بوجھ کر کیا تھا۔ کمال دین نے اپنے بیان میں ماسی زینب کا ذکر بڑے اکتائے ہوئے انداز میں کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جیلے یعنی جمیل کو بگاڑنے میں ماسی زینب کا پورا پورا ہاتھ ہے۔ جمیل کے بگڑنے سے کمال کی نہ جانے کیا مراد تھی، مگر مجھے اس کے طرز تکلم نے چونکا ضرور دیا تھا۔ جمیل عرف جیلے نے جواب دیا، ماسی زینب تو وانڈو میں رہتی ہے۔ وانڈو کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے استفسار کیا، سنا ہے تمہارا وہاں بہت آنا جانا لگا رہتا ہے؟ وہ ایک لمحے تذبذب کا شکار رہنے کے بعد بولا، آپ کو یہ بات بھائی کمال نے بتائی ہوگی۔ تم نے یہ اندازہ کس طرح لگا لیا؟ کوئی اور تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ جانے کمال بھائی کو مجھ سے کیا دشمنی ہے، خواہ پورے پنڈ میں ذرا سی بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ وہ ذرا سی بات کیا ہے؟ جیلے پہلوان، میں نے بے تکلفی سے پوچھا، کمال کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہے؟ وہ اپنے بھائی کمال کی مخالفت پر بولنے میں آمادہ نظر آ رہا تھا۔ یہی میرا مقصد بھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کمال کے لیے اپنے دلی جذبات کا کھل کر اظہار کرے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ کمال نے بھی جمیل کا ذکر کرتے ہوئے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اسی لیے اب میں نے دانستہ ماسی زینب کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا۔ جمیل سے بے تکلفی سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ وہ جی، کوئی خاص بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، جمیل نے بتایا۔ آپ ہی بتائیں، پیار کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا جی؟ پیار کرنا تو واقعی جرم نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو؟ اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا جناب، وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہی ترنگ میں بول رہا تھا۔ خود تو زرینہ کے چکر میں خوار ہوتا پھرتا ہے، دن رات اس کے نام کی مالا جپتا ہے، اور چلا ہے ہم پر پابندیاں لگانے۔ ہم آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے جذبات نمایاں ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا، کمال نے تم پر کیا پابندی لگا دی ہے؟ وہ ہر وقت مجھے وانڈو جانے پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے، جمیل نے کہا۔ حالانکہ اب تو میں نے وہاں جانا بہت ہی کم کر دیا ہے۔ پچھلے 8-10 دن سے میں نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ اس نے 8-10 روز کا تذکرہ اس انداز سے کیا تھا جیسے 8-10 مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ وانڈو اور ماسی زینب کے ذکر پر میں نے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی سرخی جھلکتی دیکھی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ظاہر تھا کہ کوئی دل کا معاملہ تھا، کسی لڑکی کا چکر تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم پہلے روزانہ وانڈو جایا کرتے تھے؟ وہ کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، ماسی زینب کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ رجو۔ اس کے منہ سے یہ نام بے ساختہ ادا ہوا تھا۔ پھر وہ ذرا سنبھل کر بولا، نام تو اس کا رضیہ ہے، مگر سب اسے رجو رجو کہتے ہیں۔ میں نے اچانک سوال کیا، تم لاہور سے ٹیوب ویل کا جو سامان خرید کر لائے ہو وہ کہاں ہے؟ وہ جی گھر میں رکھا ہے۔ وہ میرے غیر متوقع سوال سے گڑبڑا گیا تھا۔ میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ سپاہی مجھے لینے آ گئے تھے۔ تم نے وہ سامان کس دکان سے خریدا تھا؟ میرا مطلب ہے اس سامان کی کوئی رسید تو ہوگی تمہارے پاس؟ جی ہاں، میرے پاس رسید موجود ہے۔ اس نے اپنی دھوتی کی ڈب میں سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیں جناب رسید۔ میں نے اس رسید کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ برانڈرتھ روڈ لاہور کی ایک دکان کا کیش میمو تھا، جس کے مطابق ایک جوڑے ٹیوب ویل کی موٹر کے پٹے، موٹر کے بش اور دیگر چھوٹا موٹا سامان خریدا گیا تھا۔ کیش میمو پر آج کی تاریخ درج تھی۔ اس روز 18 تاریخ تھی۔ یہ رسید جمیل کی موقع واردات سے عدم موجودگی کو ظاہر کرتی تھی، مگر میرا شک ابھی تک دور نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس رسید کو اپنی میز کی دراز میں ڈالتے ہوئے سوال کیا، تم کس بس میں لاہور گئے تھے؟ وہ ٹھک سے بولا، چودھری ٹریولز۔ تم جب بس میں سوار ہوئے تو کیا وقت ہو رہا تھا؟ میں نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے مسافر کی گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ اس نے بتایا، اس وقت 7:25 ہو رہے تھے۔ تمہارے خیال میں جلال دین کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنا تو آپ کا کام ہے۔ اس کے لہجے سے اعتماد جھلک رہا تھا۔ میں نے کہا، ہم تو معلوم کر ہی لیں گے۔ تمہیں اگر کسی پر شک ہو تو اس کا نام بتاؤ، اس طرح ہم جلد از جلد قاتل تک پہنچ جائیں گے۔ وہ خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کا قاتل گرفتار ہو؟
میں کیوں نہیں چاہوں گا جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، مگر میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اچھو کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ سنا ہے اس نے بڑی تھرتھلی مچائی ہوئی ہے، وہ جلال دین کو دھمکیاں بھی لگاتا رہا ہے۔ ان دھمکیوں کی وجہ سے ہی کل بھائی جلال اور بھائی کمال میں بہت منہ ماری ہو گئی تھی، اس نے بتایا۔ میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ اچھو جعلی عکس ڈال کر ہمیں خواہ مخواہ پریشان کر رہا تھا۔ اگر اس نے کچھ کرنا ہی ہوتا تو اس طرح ڈانڈ نہ مچاتا۔ جمیل کے منہ سے ایک اور کام کی بات نکل گئی تھی جو میرے لیے بہت اہم تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم نے بتایا ہے کہ کل جلال اور کمال میں خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ میں نے خاصی کا لفظ دانستہ اپنے جملے میں استعمال کیا تھا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ وہی پرانا جھگڑا ہے جی، اس نے کہا۔ اس زرینہ نے تو دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کے دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر کچھ سوچتا رہا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے بہت بھائی جلال کو سمجھایا تھا کہ مٹی ڈالیں اس فتنے پر اور زرینہ کو طلاق دے دیں۔ اچھو کی دشمنی سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور چھوٹے بھائی کا غصہ بھی جاتا رہے گا۔ مگر بھائی جلال کا جواب بھی بڑا معقول تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر اس نے بھائی کمال کی خاطر زرینہ کو طلاق دے بھی دی تو کون سا زرینہ نے بھائی کمال کو مل جانا ہے؟ چودھری حشمت علی نے اگر زرینہ کی شادی بھائی کمال سے کرنی ہوتی تو وہ ابا جی کو اتنے چکر ہی کیوں لگواتا؟ پھر اچھو کی دھمکیوں کے ڈر سے وہ کیوں پیچھے ہٹ جائے؟ کہتا تو بھائی جلال بھی ٹھیک ہی تھا، لیکن اس طرح کمال کا دل اس کی طرف سے میلا ہو گیا تھا۔ اس کی نظر میں سارا قصور بھائی جلال ہی کا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ کوئی خاص نہیں ہے جی، جمیل نے کہا، 8 جماعتیں پاس ہوں، مگر باتیں تو تم بہت سمجھداری کی کرتے ہو۔ بس جی، آپ جو بھی سمجھ لیں، اس نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر الجھن آمیز اکتاہٹ واضح نظر آ رہی تھی۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور اس ہدایت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا کہ وہ مجھے بتائے بغیر علاقہ نہیں چھوڑے گا۔ کمال کے بیان سے قاتل کی تلاش کے لیے دھیان سیدھا اچھو کی جانب جاتا تھا، لیکن جمیل کا بیان سننے کے بعد کمال کی شخصیت کچھ زیادہ ہی مشکوک ہو گئی تھی، جبکہ جائے واردات پر جمیل کا تعویذ بھی پڑا ملا تھا۔ جمیل کی ذات بھی شبے سے بالا تر نہیں تھی۔ جمیل اور اس کی ماں رفت فاطمہ جب تھانے کے احاطے سے باہر نکل گئے تو میں نے حوالدار خدا بخش اور 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ سادہ لباس میں رفت فاطمہ کے مکان کی نگرانی کریں، خاص طور پر جمیل اور کمال پر گہری نظر رکھیں، اور ان میں سے اگر کوئی گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اسے اس ارادے سے باز رکھا جائے۔ خدا بخش کے ساتھ جانے والے سپاہیوں میں سے ایک کو میں نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ ٹیوب ویل والے کمرے پر بھی کڑی نگاہ رکھے۔ میں چاہتا تو اس کام کے لیے حوالدار خدا بخش کے بجائے ASI غلام غوث کو بھی بھیج سکتا تھا، مگر رفت فاطمہ اور کمال اسے شکل سے پہچانتے تھے۔ اس صورت میں میرا مقصد فوت ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں غلام غوث کے ساتھ خیالی روانہ ہو گیا۔ ہماری واپسی اگلی صبح ہوئی تھی۔ اس وقت ہلکا ہلکا اجالا ہو رہا تھا۔ جب ہم تھانے میں پہنچے، چودھری حشمت علی سے ملاقات بڑی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ میں نے کچھ ضروری انتظامات کیے، پھر 8 سپاہیوں کی ایک ٹیم لے کر ایمن آباد روانہ ہو گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، مگر ابھی آرام میرے مقدر میں نہیں تھا۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا بہت جلد کرنا تھا۔ ASI غلام غوث کو میں نے تھانے ہی میں رہنے دیا تھا اور خود چھاپا مار ٹیم کے ساتھ رفت فاطمہ کے گھر کا رخ کیا۔ کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے جب ہم ٹیوب ویل کے پاس پہنچے تو وہاں متعین سپاہی فوراً میرے پاس آ گیا۔ کرامت علی، کیا خبریں ہیں؟ میں نے سپاہی سے پوچھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ سب ٹھیک ہے جی، اس نے بتایا۔ رات جمیل نے ٹیوب ویل کے 2 چکر لگائے۔ پہلی بار وہ کوئی لگ بھگ 10 بجے کے قریب آیا تھا۔ ٹیوب ویل والے کمرے کے دروازے پر کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چہرے سے خاصا پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کوئی مداخلت نہیں کی اور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں پیپل کے ایک درخت کی اوٹ میں چھپا کھڑا تھا۔ 1-2 بار اس نے دروازے پر لگے تالے کو جھنجھوڑا، پھر کمرے کے عقب میں کھلنے والی کھڑکی پر زور آزمائی کی، لیکن بات نہیں بنی۔ میں اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ واپس چلا گیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک ہتھوڑا تھا۔ میں نے اس مرتبہ خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا اور حوالدار خدا بخش کے پاس جا کر ساری صورتحال بتا دی۔ اسے شاید وہاں ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ واپس گھر کی طرف جا رہا تھا۔
तुमने उसे घर में दाखिल होते हुए देखा था? जी हाँ, देखा था। इतनी देर में खुदा बख्श भी आ गया। मैंने पूछा, खुदा बख्श, तुमने घर में कोई गैर मामूली बात देखी? उसने सिपाही की जानिब देखा। सिपाही ने कहा, मैंने मलिक साहब को सब कुछ बता दिया है। जमील उसके बाद तो घर से नहीं निकला? नहीं जी। कमाल और रिफत फातिमा भी घर में मौजूद हैं? जी हाँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम सादा लिबास सिपाहियों को लेकर थाने पहुंचो। हम भी थोड़ी देर में आते हैं। एक थानेदार और 8 सिपाहियों को सुबह ही सुबह गांव में दाखिल होते देखकर एक हलचल सी मच गई थी। हम सीधे रिफत फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे। मेरे इशारे पर एक सिपाही ने धड़ाधड़ दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद कमाल दीन आंखें मलता हुआ दरवाजे पर नमूदार हुआ। मैंने उसे एक तरफ धक्का दिया और सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो गया। गिरफ्तार कर लो इसे, मैंने तहकमाना लहजे में कहा। 2 सिपाहियों ने कमाल दीन को काबू करके फौरन उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी। शोर की आवाज सुनकर रिफत फातिमा भी बेदार हो गई थी। उसने जब सहन में पुलिस को देखा तो परेशान हो गई। सहन में 3 चारपाइयों पर बिस्तर बिछे हुए थे। रिफत हमारे सामने ही एक चारपाई से उठी थी। एक चारपाई पर गालिबन कमाल दीन सोया हुआ था और अब गिरफ्तार हो चुका था। तीसरी चारपाई खाली थी। जमील कहाँ है? मैंने रिफत फातिमा की जानिब खूनखार नजरों से देखते हुए पूछा। यहीं सोया था जी, हमारे साथ। उसने एक चारपाई की तरफ इशारा किया, फिर पूछा, थानेदार साहब, आपने मेरे कमाले को क्यों गिरफ्तार किया है? थाने चलकर पता चल जाएगा। मैंने सरसरी लहजे में जवाब दिया, फिर एक सिपाही से कहा कि वो रिफत पर नजर रखे। दूसरे सिपाही मेरे हुक्म पर पूरे घर में फैल गए थे और जमील को तलाश कर रहे थे। मैंने छत की जानिब जाने वाले जीनों का रुख किया। छत खाली थी। जमील का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। गांव देहात में मकानों की छतें आपस में मिली हुई होती हैं। एक मकान की छत से आदमी बाला ही बाला बहुत दूर तक निकल जाता है। मकान की मुकम्मल तलाशी ली मगर जमील का कोई सुराग ना मिल सका। मकान में दाखिल होते वक्त मेरे जहन में जो ख्याल पैदा हुआ था वो सही साबित हो रहा था। यकीनन जमील छत ही के रास्ते फरार हो गया था। दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ सुनकर वो फौरन छत की जानिब चला गया होगा और उसने छत पर से नीचे गली में पुलिस वालों की भारी नफरी देख ली होगी। फिर उसने वहां से निकलने में देर नहीं लगाई। कहाँ है जीला? मैंने कमालदीन के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करते हुए गजबनाक लहजे में पूछा। यहाँ पर ही सोया हुआ था जी, हमारे साथ। मैंने एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। ओए, तुम इतने बेखबर सोते हो? जीला 2 मरतबा ट्यूब वेल का चक्कर भी लगा आया और तुम्हें कोई खबर ही नहीं। थानेदार साहब, मेरे पुत्र पर जुल्म ना करें जी, रिफत फातिमा ने चीख कर कहा। कमालदीन ने क्या बिगाड़ा है जी? चुप करके खड़ी हो जा, मैंने कहा। हमें सब हकीकत पता चल गई है। फिर मैंने अपने साथ आने वाले सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन्हें फौरन थाने ले चलें। मैंने रिफत फातिमा से कहा, जीला भी बचकर नहीं जाएगा। मैं जानता हूं वो इस वक्त कहाँ होगा। रिफत फातिमा ने चीखना शुरू कर दिया। वो कमालदीन की गिरफ्तारी पर वावेला कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी पेश ना चलने दी और उसे भी आगे धर लिया। थोड़ी ही देर के बाद पूरे एमनाबाद को पता चल चुका था कि पुलिस कमालदीन और उसकी मां रिफत फातिमा को गिरफ्तार करके थाने ले गई है। थाने पहुंचकर मैंने रिफत फातिमा और कमालदीन को हवालात में बंद कर दिया। उसके बाद मैंने 2 निहायत अहम काम किए। एक तो मैंने गुलाम गौस को 2 सिपाहियों के हमरा वांडो रवाना कर दिया। मुझे 100% यकीन था कि जमील उर्फ जीला इस वक्त अपनी मासी जैनब के घर में मिल जाएगा। चौधरी हशमत अली से मुझे जैनब के घर का पता मालूम हो गया था। मैंने गुलाम गौस को सख्ती से हिदायत की थी कि वो जमील को हर सूरत गिरफ्तार करके थाने ले आए और अगर वो ना मिले तो उसकी मासी जैनब और मास्टर न्याज अली को ही पकड़ लाए। दूसरी तरफ मैंने खुदा बख्श को ट्यूबवेल के सामान वाली रसीद देकर लाहौर रवाना कर दिया ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि जमील ने वो सामान खरीदा भी था या उसमें भी कोई घपला किया गया था। इन कामों से फारिग होकर मैंने कमालदीन को अपने कमरे में बुला लिया। मेरे इशारे पर हनीफ सैंडो उसके सर पर आकर खड़ा हो गया। हनीफ फैंटी लगाने का माहिर था, इसीलिए हमने उसका नाम सैंडो रखा हुआ था। मैंने कमाल को कड़ी निगाहों से घूरते हुए कहा, वो दरांती कहाँ है जिससे तुमने अपने भाई का गला काटा है? वो गिड़गिड़ा कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया जनाब, आपको गलत फहमी हो गई है। ओए गलत फहमी के घोड़े! मैंने सैंडो को नजरों ही नजरों में इशारा किया। सैंडो, इसको बताओ कि हमें गलत फहमी कभी नहीं होती। सैंडो ने उसकी लितरोल शुरू कर दी। कमाल बुरी तरह बिलबिला रहा था। साहब जी, मैंने कत्ल नहीं किया, आप रब दी कसम ले लें।
सगे भाई से इंतकाम लेते हो और मुद्दा सुतेले भाई पर डालते हो। मैंने कहा, फिर सैंडो को मुखातिब करते हुए हुक्म दिया, इसकी हड्डी पसली एक कर दो और इससे आलाए कत्ल भी बरामद करवाओ। सैंडो उसे अपने साथ लेकर एक मखसूस कमरे में चला गया। मैंने रिफत फातिमा को साथ लिया और पूछ गुछ वाले कमरे में आ गया। मैंने उसे एक कुर्सी पर बिठाकर सख्त लहजे में कहा, अगर तुम सारी उम्र जेल में सड़ने से बचना चाहती हो तो जो हकीकत है बता दो। हमें तुम्हारे सारे कारनामों की खबर हो गई है। अब तुम झूठ बोलकर अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लोगी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला जी, वो तुर्श लहजे में बोली। मेरा जवान पुत्र कत्ल हो गया है और हमें ही थाने में बंद कर दिया है। रब से डरें जी, अल्लाह का इंसाफ बड़ा सख्त है जी। मैंने उसकी तकरीर से मुतासिर हुए बगैर पूछा, तुम अल्लाह दिता की दूसरी बीवी हो? रिफत फातिमा के बारे में सारी मालूमात मुझे रहमत बीबी और चौधरी हशमत ने दे दी थी। उन मालूमात की रोशनी में मुझे अपनी तफ्तीश में बहुत आसानी पैदा हो गई थी। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा। किसने बताया है जी आपको? हमें और भी बहुत कुछ पता चल चुका है। मैंने उसे डांट कर कहा, जमील के वालिद ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी? साडा खानदानी झगड़ा था जी। मैंने कहा, तुम्हारे खानदान के बारे में भी सब मालूम हो गया है हमें। अल्लाह दिता की मौत कैसे हुई थी? दिल का दौरा पड़ा था जी उनको। सारा पिंड वाकिफ है इस गल से। उसका एतमाद बाल्फाज दीगर ढिठाई काबिल दीद थी। लेकिन सारा पिंड ये नहीं जानता कि तुमने उसे कुचला बेड़ा खिला दिया था। मैंने जहर खंद लहजे में कहा, यह झूठ है, इल्जाम है मुझ पर। वो गुस्से से लाल पीली होते हुए बोली, यह कहानी रहमते सत खसमी ने घड़ी है। वो मेरी अजली दुश्मन है। जलाल और कमाल को हर वक्त भरती रहती थी। अब तो उसके कलेजे में ठंड पड़ गई होगी। मेरा सोना पुत्र लगा गया। फिर वो रहमत बीबी और चौधरी हशमत अली की शान में कसीदे पढ़ने लगी। मैंने उसकी जज्बाती तकरीर का जरा भी असर कबूल नहीं किया। मैं हकीकत हाल से आगाह हो चुका था। ये बात पक्की थी कि कत्ल कमाल या जमील में से किसी ने किया था। अच्छू की जात शक से बालातर हो चुकी थी, क्योंकि जिस वक्त जलाल को कत्ल किया गया था उस वक्त अच्छू अपनी हवेली में मौजूद था। इस बात की गवाही अच्छू के घर के अफराद के अलावा गांव के चंद मोतबर लोगों ने भी दी थी। उस दिन अच्छू की कुड़माई थी और वो कुड़माई की मखसूस रस्मों में घिरा हुआ था। जाए वारदात से उसकी अदम मौजूदगी साबित हो गई थी। रिफत फातिमा के कोसने कुछ कम हुए तो मैंने पूछा, जरीना और कलसूम के कमरे किस तरह बदल गए थे? वो नास मारी तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। वो दोबारा रहमत बीबी को बुरा भला कहने लगी। मैंने उसे बुरी तरह झिड़कते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। उसने रोना शुरू कर दिया। वो बड़ी कामयाब एक्टिंग कर रही थी। अगर मैं हकाइक से वाकिफ ना हो चुका होता तो उसकी अदाकारी से मुतासिर हो जाना यकीनी था। जिस तरह कल उसने जलाल की मौत पर आहुजारी से मेरा दिल दहला दिया था, मगर अब मैं धोखा नहीं खा सकता था। मैंने एक सिपाही को बुलाकर हुक्म दिया कि वो रिफत फातिमा को दोबारा हवालात में बंद कर दे। फिर मैंने कमाल दीन को वहां बुला लिया। कमाल दीन की उम्र लगभग 1.5 साल थी जब उसकी सगी माँ सुगरा बीबी का इंतकाल हो गया था। जलाल कमाल से 2 साल बड़ा था। दोनों कमसिन ही थे कि माँ की गोद से महरूम हो गए। उस वक्त अल्लाह दिता ख्याली ही में रहता था। अल्लाह दिता की कुछ जमीन वांडो में भी थी और उसका वहां अक्सर जाना होता था। रिफत फातिमा वांडो की रहने वाली थी। वो शादीशुदा थी, लेकिन जमील की पैदाइश के फौरन बाद उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी थी। वजह कोई भी रही हो, मगर रहमत बीबी का ख्याल था कि रिफत की बदजबानी से तंग आकर उसके शोहर ने अपनी जान छुड़ा ली थी। अल्लाह दिता की रिफत पर नजर पड़ी तो वो उस पर मर मिटा। उसने रिफत से शादी करने का फैसला कर लिया। चौधरी हशमत अली और दूसरे चंद लोगों ने इस रिश्ते की मुखालफत की, मगर अल्लाह दिता ने किसी की ना सुनी और मनमानी की। जब रिफत का अल्लाह दिता से निकाह हुआ तो जमील उस वक्त 5 माह का था। रफ्ता रफ्ता रिफत के जोहर खुलकर सामने आने लगे, मगर अल्लाह दिता बर्दाश्त करता रहा। जमील की पैदाइश के वक्त कोई ऐसी पेचीदगी हो गई थी कि रिफत फातिमा आइंदा के लिए माँ बनने के काबिल नहीं रही थी। इसीलिए बाद अज़ां रिफत से अल्लाह दिता की कोई औलाद ना हो सकी। अल्लाह दिता रिफत की ज्यादतियों को महज अपने बच्चों की खातिर बर्दाश्त करता रहा। बुनियादी तौर पर वो एक शरीफुल नफ्स इंसान था और अमन व अमान से रहने का ख्वाह था। उसने करीबी लोगों की नाराजगी मोल लेकर रिफत फातिमा से शादी की थी और अब जिम्मेदारी से निभा भी रहा था। जब हर तरफ से तानने मिलने लगे तो अल्लाह दिता ने एक अजीब व गरीब फैसला किया। उसने अपनी वांडो वाली सारी जमीन बेच डाली।
اس طرح خیالی والی زمین اور مکان کا بھی سودا کر لیا اور سب کچھ بیچ کر ایمن آباد اٹھایا۔ یہاں کے لوگ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانتے تھے، ان کے علم میں بس یہی بات تھی کہ رفت فاطمہ اللہ دتا کی بیوی ہے اور ان کے 3 بیٹے ہیں۔ ایمن آباد میں اللہ دتا نے 15 کلے زمین خرید لی تھی، اس کے علاوہ ایک اوسط درجے کا گھر بھی بنا لیا تھا۔ اللہ دتا نے شروع میں زمینداری میں ہاتھ بٹانے کے لیے کچھ ملازم بھی رکھ چھوڑے تھے، مگر جب اس کے بیٹے بڑے ہو گئے اور خاص طور پر جب جلال اپنی تعلیم سے فارغ ہو گیا تو انہوں نے ملازمین کی چھٹی کر دی اور سب مل کر خود ہی زمینوں کو سنبھالنے لگے۔ البتہ کٹائی وغیرہ کے موقع پر وہ کچھ لوگوں سے ٹھیکے پر کام کروا لیا کرتے تھے۔ رفت کو ہر وقت یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ اللہ دتا سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر اللہ دتا کا روپیہ بھی اسے پریشانی میں مبتلا رکھتا تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ محبت جتا کر جلال اور کمال کو شکار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں پلے تھے، اس کی بہت عزت کرتے تھے، اگرچہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ رفت ان کی سوتیلی ماں ہے، مگر انہوں نے کبھی رفت سے سوتیلے پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ رفت جانتی تھی کہ اللہ دتا کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کی مشکلات کا آغاز ہو جائے گا۔ جمیل کسی بھی طرح اللہ دتا کے وارثوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، اگرچہ جلال اور کمال رفت پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے، مگر اسے خدشہ تھا کہ ان کی پھوپھی انہیں کہیں اس کی طرف سے بدگمان نہ کر دے۔ رفت چاہتی تھی کہ ان کو باندھ کر رکھ دے۔ کمال دین کو میرے پاس لایا گیا تو اس کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ سینڈو نے اس کی خوب مرمت کی تھی۔ سینڈو بھی اس کے پیچھے ہی وہاں آ گیا، پھر مجھے بتایا، ملک صاحب، بندہ بڑا سخت جان ہے، زبان کھولنے پر تیار نہیں ہے، آپ کہیں تو فارمولا نمبر 7 آزماؤں؟ کمال نے سہمی ہوئی نظروں سے سینڈو کی جانب دیکھا، پھر میری طرف مڑ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ ملک صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو جاری تھے۔ میں نے سینڈو کو اشارہ کیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو میں نے کمال دین سے کہا، اگر تم سچ بولنے کا وعدہ کر لو تو میں تمہیں جیل جانے سے بچا لوں گا۔ رفت فاطمہ کے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ وہ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میری ماں بہت اچھی عورت ہے جی، آپ کو خواہ مخواہ شک ہو رہا ہے۔ رحمت بی بی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ رفت کی دکھاوے کی محبت اپنا کام کر گئی تھی، اس نے انہیں مٹھی میں لے رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے تمہارے والد کی موت دل کا دورہ پڑنے سے نہیں ہوئی، بلکہ رفت نے اسے کچلا کھلا دیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے جناب، میری ماں ایسی نہیں۔ تم مسلسل جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اسے ایک جھاپڑ رسید کرتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، تم نے بتایا تھا کہ جب خاصی دیر تک ٹیوب ویل چلنے کی آواز نہ آئی تو تم جلال کو دیکھنے وہاں چلے آئے تھے، پھر وہ تمہیں کمرے میں مردہ حالت میں ملا تھا۔ جمیل نے اس کے برعکس بیان دیا ہے، اس نے جلال کو ٹیوب ویل کی دھار میں نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد خون خوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، اب تو تمہیں پھانسی ہو کر ہی رہے گی۔ وہ میرے قدموں میں گر کر زار و قطار رونے لگا۔ ملک صاحب، میں نے جلال کو قتل نہیں کیا، آپ کو رب کا واسطہ میری بات کا یقین کر لیں۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ ابھی تھوڑی دیر میں جیلا گرفتار ہو کر یہاں آنے والا ہے۔ میں نے اس کے سر پر ایک ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، پھر آمنے سامنے بات ہوگی۔ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ قتل تم میں سے ہی کسی نے کیا ہے۔ میں نے نہیں کیا جناب۔ تو پھر جیلے نے کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ وہ بولا، جیلا بھی ایسا نہیں کر سکتا جی، تم بھی ایک نمبر کے گدھے ہو۔ میں نے ایک لات اس کی پسلی میں ٹکائی۔ جس ماں کی محبت پر تمہیں ناز ہے، اس کی اصلیت سے تم واقف نہیں ہو۔ وہ تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی زمین جائیداد پر قبضہ چاہتی ہے۔ جیلا جلال کو قتل کر سکتا ہے۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ وہ آنکھیں پیٹ پٹا کر بولا، جیسے تم جلال کو قتل کر سکتے ہو۔ وہ پھر رونے لگا۔ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا جی؟ میں اپنے بھائی کا قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے جی؟ انتقام کی آگ ٹھنڈی کر کے جو سکون ملتا ہے، وہ بڑے سے بڑے فائدے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے ایک ٹھڈا رسید کیا۔ چل، اٹھ کر کھڑا ہو جا، بے شرم، ایک عورت کے لیے تو نے اپنے ماں جائے کی جان لے لی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، میں تمہیں سوچنے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد میں تمہیں پھر بلاؤں گا، اچھی طرح غور کر لو۔
اگر تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تو ممکن ہے تمہاری سزا میں کچھ رعایت ہو جائے، ورنہ میں نے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑ دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ کمال کو لے جا کر حوالات میں بند کر دے۔ کمال نے اچھی خاصی مار کھانے کے بعد بھی زبان نہیں کھولی تھی۔ کبھی کبھی مجھے شک ہونے لگتا تھا کہ کمال کا جلال کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ جو بھی کہہ رہا تھا سچ ہی کہہ رہا تھا، مگر ہم اپنے فرائض سے مجبور ہوتے ہیں، کسی بھی مشکوک بندے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور کمال تو زرینہ کے چھن جانے کی وجہ سے خار کھائے بیٹھا تھا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر قتل جیسے سنگین جرم کے محرکات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ 80% قتل عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے کمال کی ذات شک سے بالا نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا تجربہ مجھے یہی بتاتا تھا۔ رحمت بی بی نے مجھے بتایا تھا کہ جب اللہ دیتا نے اپنے لڑکوں کے لیے اپنے رشتے کی بات شروع کی تھی تو رفت کے پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا۔ اگر جلال اور کمال کی شادی زرینہ اور کلثوم سے ہو جاتی تو رفت کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں یہی لڑکے ہی تو تھے۔ اسے خدشہ تھا کہ رحمت بی بی اور چودھری حشمت علی آہستہ آہستہ انہیں حقیقت تسلیم کرنے پر مائل کر دیں گے، پھر رفت کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر اللہ دتا پر زور دیا کہ جلال کی شادی اس کی بھانجی رضیہ عرف رجو سے کر دی جائے، مگر اللہ دتا نے اس کی تجویز رد کرتے ہوئے اپنی من مانی کی تھی۔ رفت کو اپنی ناکامی کا بہت ملال تھا۔ رحمت بی بی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب رفت کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی تو اس نے چودھری حشمت علی کی عزت اچھالنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا اور دلہنوں کے کمرے بدلنے کی شرمناک حرکت کر ڈالی تھی۔ رحمت بی بی کو یقین تھا کہ اسی نے بعد ازاں اللہ دتا کو کچلا کھلا کر اس کی جان لے لی تھی تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، مگر پولیس کی تفتیش کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم سنی سنائی باتوں پر کان تو دھرتے ہیں مگر یقین نہیں کرتے۔ یقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے ہم اپنے انداز سے تسلی کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اے ایس آئی غلام غوث جمیل کو گرفتار کر کے وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ جمیل کی ماسی زینب اور اس کا شوہر نیاز علی بھی تھا۔ ملک صاحب، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، اے ایس آئی نے کہا۔ جیلا سیدھا اپنی ماسی کے پاس ہی پہنچا تھا، لیکن ہم اس سے بھی پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ پھر یہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ہم نے فوراً اسے گرفتار کر لیا۔ میں نے جیلے کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرج کر کہا، کہاں ہے وہ درانتی جس سے تم نے جلال کا نرخرا کاٹا تھا؟ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ معصومیت آمیز حیرت سے بولا، میں بھائی جلال کا قتل کیوں کروں گا؟ بکواس بند کروئے، یہ تمہاری خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، تھانہ ہے۔ یہاں آ کر تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے جلال کو قتل کیا ہے، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے۔ نہیں جناب، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ اوئے غلط کے بچے، جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پیشتر ہی ایک چانٹا اس کے بائیں گال پر جھڑ دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے کہا۔ آپ کو کسی نے میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ میں نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ تم ٹیوب ویل کا سامان لینے لاہور گئے تھے؟ جی ہاں، میں نے تو آپ کو سامان کی رسید بھی دے دی تھی۔ تم نے بتایا تھا کہ کل صبح تم نے جلال کو اپنی آنکھوں سے ٹیوب ویل کے نیچے نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بولا، میں نے تو یہی کہا تھا جناب، تم اور کمال ایک ہی کمرے میں سوتے ہو۔ آہو جی، وہ میری بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ پلکیں جھپک کر بولا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا جی۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا، اور کل رات تمہارے گلے سے تعویذ غائب ہو گیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، آج کل ٹھیک ٹھاک گرمی پڑ رہی ہے، پورا پنڈ چھتوں پر یا پھر اپنے اپنے گھروں کے صحنوں میں سو رہا ہے، اور تم دونوں بھائی کمرے میں سوتے ہو؟ اس کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی۔ کچھ کہنے کے لیے اس نے منہ کھولنا چاہا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے کہا، گزشتہ رات تم تینوں ماں بیٹے صحن میں سوئے تھے۔ میں نے صحن میں 3 چارپائیاں بچھی دیکھی تھی، مگر ہمارے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی تم وہاں سے فرار ہو گئے تھے، جبکہ تم تو صبح دیر تک سونے کے عادی ہو۔ کیا تم سمجھ رہے تھے کہ ہم سے بچ کر بھاگ جاؤ گے؟ میں نے دانت پیستے ہوئے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ وہ جی، میری جلدی آنکھ کھل گئی تھی۔ میں رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں چلا گیا تھا، پھر میں نے سوچا چلو ایک چکر وانڈو کا بھی لگاؤں۔ ویسے تو بھائی کمال مجھے جانے ہی نہیں دیتے۔ مجھے گھمن گھیریوں میں نہ ڈالو، میں نے کہا۔
تم کوئی جن کی اولاد نہیں ہو کہ گھر سے نکل بھی گئے اور دروازہ اندر سے بند بھی رہا؟ تھانے دار صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم ایسے نہیں مانو گے۔ میں نے سینڈو کو بلا لیا، پھر اس سے کہا، سینڈو، اس کی ذرا ٹھیک ٹھاک چترول کر کے میرے پاس لے آؤ۔ سینڈو جمیل کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا تو جمیل خاصا نرم دکھائی دے رہا تھا۔ سینڈو نے اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ جمیل میرے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سینڈو کو میں نے جانے کا اشارہ کیا، پھر جمیل کی طرف دیکھ کر کہا، تم کتنے بجے برانڈرتھ روڈ والی دکان پر پہنچے تھے؟ تقریباً 9 بجے، وہ نحیف آواز میں بولا۔ میں چودھری ٹریولز کی بس میں لاہور گیا تھا۔ یہ تو تم پہلے بھی بتا چکے ہو، میں نے اسے جھڑک دیا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دو۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کل دوپہر میں 11 بجے لاہور سے واپس آ جانا چاہیے تھا، پھر شام تک کہاں رہے؟ میں بادشاہی مسجد دیکھنے چلا گیا تھا۔ بادشاہی مسجد دیکھنے میں اتنا وقت صرف نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ اور تم کہاں کہاں گئے تھے؟ وہ بولا، بس جی وہیں پر دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اچانک سوال کیا، ٹیوب ویل کا سامان تم نے کہاں رکھا ہے؟ ٹیوب ویل کے کمرے میں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ پھر بات بناتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے ٹیوب ویل کا سارا سامان تو ٹیوب ویل کے کمرے میں ہی رکھا جاتا ہے، مگر کل مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا، حالانکہ رات تم نے 2 چکر بھی لگائے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ بولا، وہ جی وہ تو میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، اس لیے 2 بار کھیتوں کی طرف جانا پڑا۔ یعنی سامان تمہارے گھر میں ہی رکھا ہے؟ آہو جی۔ ٹھیک ہے، تم ابھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، تمہاری بات کی تصدیق بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا۔ ایک سپاہی نے جیلے کی ہتھ کڑی کی زنجیر تھام رکھی تھی۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں رفت کے گھر پہنچ گئے۔ صبح جاتے ہوئے ہم نے یہاں بھی سرکاری تالا ڈال دیا تھا۔ چل جلدی بتا، کہاں رکھا ہے تو نے سامان؟ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے ایک ٹھوکر رسید کی۔ وہ کچھ دیر تک ہمیں مختلف کمروں میں گھماتا رہا، پھر پریشان ہو کر بولا، میں نے تو کل یہیں رکھا تھا جی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اوئے، تو نے پورے گھر میں رکھا تھا، اپنے کچھ لگتے کو۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ سیدھی طرح بتا ورنہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا۔ ٹھیک ٹھیک بتا، کس جگہ رکھا تھا تو نے سامان؟ وہ ہمیں اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے بقول وہ اور کمال دین سوتے تھے، پھر ایک پڑولے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں نے تو اس کے اوپر رکھا تھا جی۔ پڑولے کے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، اے جن کی اولاد، تمہارا سامان بھی جادو کا تھا کیا جو غائب ہو گیا؟ پھر میں نے ایک سپاہی سے کہا، ذرا اس کے پڑولے کے اوپر چڑھ کر تو دیکھو۔ میرے حکم پر سپاہی پڑولے کے ساتھ رکھے ہوئے لحافوں والے کنولے پر چڑھا، پھر وہاں سے لپک کر پڑولے کے اوپر نظریں دوڑانے لگا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد وہ بولا، ملک صاحب، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، بس ایک درانتی پڑی ہوئی ہے یہاں۔ درانتی کے نام پر میں چونک اٹھا تھا۔ میں نے کہا، رک جاؤ، درانتی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر میں نے اپنی جیب میں سے رومال نکال کر سپاہی کو دیتے ہوئے کہا، بڑی احتیاط کے ساتھ پکڑ کر درانتی کو نیچے لے آؤ۔ سپاہی نیچے اتر آیا۔ اس نے درانتی کو بڑے محتاط انداز میں پکڑ رکھا تھا۔ درانتی کے پھل پر خون جمع ہوا تھا اور اس کی رنگت سیاہی مائل ہو رہی تھی۔ میں نے جمیل کی پیٹھ پر ایک زوردار لات رسید کی۔ وہ لڑکھڑایا، مگر سپاہی نے زنجیر کھینچ کر اسے گرنے سے روک لیا۔ میں نے غصے میں اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ بے طرح چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور روتے روتے ایک ہی بات دہرا رہا تھا، یہ درانتی کمال کی ہے، یہ داتری کمال کی ہے۔ معاملہ خاصا پیچیدہ ہو گیا تھا۔ میں اب تک کی تفتیش سے اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یا تو کمال دین نے زرینہ کے چھین جانے کی وجہ سے انتقاماً اپنے بڑے بھائی جلال کو ہلاک کر دیا تھا اور ستیلے بھائی جمیل کو پھانسنے کے لیے اس کا تعویذ چرا کر موقع واردات پر پھینک دیا تھا، یا پھر جمیل عرف جیلے نے زمین اور جائیداد کے حصول کی خاطر جلال دین کا قصہ تمام کر دیا تھا اور آلہ قتل کو کمال کے کمرے میں چھپا دیا تھا تاکہ پہلا شک اسی کی طرف جائے۔ اگر کمال کو جلال کے قتل کے باعث پھانسی کی سزا ہو جاتی تو اللہ دیتا کی تمام زمین اور جائیداد کی وارث صرف اور صرف رفت فاطمہ ہی قرار دی جاتی، بالفاظ دیگر ہر چیز پر جمیل کا قبضہ ہو جاتا۔ بہرحال قتل انہی دونوں میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ میں نے جیلے کی ماسی زینب اور اس کے شوہر نیاز علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔
नियाज अली शक्ल सूरत से खासा माकूल आदमी नजर आता था। उसकी उम्र लगभग 35-36 साल होगी। सर के बालों में सफेदी झलकने लगी थी। उसने बारीक तलवार मार का मूछें रखी हुई थी। इसके बरक्स जैनब पहली ही नजर में मुझे एक चालाक और अय्यार औरत दिखाई दी थी। वो नाटे कद की एक फरबा अंदाम औरत थी, जिसे खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता था। अलबत्ता उसमें जिनसे मुखालिफ के लिए एक अजीबो गरीब कशिश मैंने खास तौर पर नोट की थी। उसका शुमार उन औरतों में होता था जो पहली नज़र में मर्द को मुतवज्जा करने की सलाहियत रखती हैं। मैंने नियाज अली से पूछ-गुछ का इरादा किया ही था कि हवालदार बख्श कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त दिन का 1 बज रहा था। उसके चेहरे पर दबा दबा जोश मैंने पहली ही नज़र में महसूस कर लिया था। उसने दरवाजे पर से आवाज़ लगाई, मलिक साहब, मसला ही हल हो गया है। मैं जमील के मासड़ और मासी को नज़रअंदाज करके पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने सुबह उसे लाहौर भेजा था। क्या खबर लाए हो खुदा बख्श? वो मेरे करीब पहुंच गया तो मैंने पूछा, तुम्हें दुकान आसानी से मिल तो गई थी? दुकान भी मिल गई थी और दुकानदार भी। उसने कहा, मलिक साहब, जीले को फौरन गिरफ्तार कर लें। मैंने कहा, बुझारतें मत डालो। फिर बताया, जमील इस वक्त हवालात में बंद है। खुदा बख्श ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। खुद पढ़ लें मलिक साहब। मैंने बगौर उन कागजात का मुआयना किया। एक तो वही ट्यूबवेल के सामान की रसीद थी। दूसरा कागज उसी रसीद की कार्बन कॉपी था। रसीद बुक में से जब कोई रसीद काट कर दी जाती है तो उसकी कार्बन कॉपी रसीद वाली किताब के अंदर ही महफूज रह जाती है। मैंने सवालिया नजरों से खुदा बख्श की जानिब देखा। वो बोला, सरकार, जरा रसीद की तारीख तो देखें। मैंने चौंक कर तारीख पर नजर डाली और हैरान रह गया। असल रसीद पर 18 तारीख दर्ज थी, मगर हैरान कुन बात यह थी कि रसीद की कार्बन कॉपी पर उसी महीने की 10 तारीख का इंदराज था। साफ जाहिर हो रहा था कि रसीद पर 10 के हिंसे को 18 बना दिया गया था, और ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं था। 10 के सिफर को 8 में तब्दील करना निहायत ही आसान काम था, जो कोई अनाड़ी भी कर सकता था, और ये काम जमील जैसे अनाड़ी ही का हो सकता था। मैंने खुदा बख्श से पूछा, दुकानदार ने क्या कहा है? उसने 10 तारीख में इस सामान की खरीदारी की तस्दीक की है जनाब। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा, जमील को फौरन यहाँ लाओ। खुदा बख्श गया और जमील को ले आया। मैंने वो रसीदें जमील की आंखों के सामने लहराते हुए सख्त लहजे में पूछा, इनके बारे में क्या ख्याल है? रसीदों को देखने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला तो उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। ये रसीद मुझे फांसने। ओए, बकवास करते हो? खुदा बख्श ने उसकी गर्दन पर एक दो हथड़ रसीद करते हुए कहा, एक तू ही सच्चा है, तेरे सारे मामे झूठ बोलते हैं। वो मेरी तरफ देखकर मिन्नतें करने लगा। मैंने उसकी आहोजारी को नजरअंदाज करते हुए खुदा बख्श से कहा, इसे अलहदा कमरे में ले जाओ। अगर ये शराफत से इकबाल जुर्म करता है तो ठीक है, वरना इसे छत से उल्टा लटका दो और सैंडो से कहो कि इससे इकबाल जुर्म करवाना है। जमील ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया, मगर खुदा बख्श उसे घसीटते हुए वहां से ले गया। मैंने गरज कर नियाज अली से पूछा, क्या जमील तुम्हारे घर पर था? बात यह है जनाब, वो थूक निगल कर बोला, मैं तो पूरा दिन कोल्लू पर होता हूँ। अगर ये आया भी होगा तो मुझे पता नहीं है। मैंने इसे नहीं देखा था। नियाज अली न्याजा तेली के नाम से पूरे वांडो में मशहूर था। मैंने उसकी बीवी से पूछा कि तुम क्या कहती हो? सुना है जमील तुम्हारे घर के बहुत फेरे लगाता रहता है ना? फेरे क्यों नहीं लगाएगा जी? वो करारे लहजे में बोली, मेरा भांजा है। मासी के घर में आना जाना क्या जुर्म है? वो उल्टा मुझसे सवाल कर रही थी। नियाज अली ने कहा, मैं तो पहले ही तुम्हें मना करता था कि इस बदमाश को ज्यादा सर न चढ़ाओ। इसका चाल चलन मुझे पहले ही मशकूक लगता था। मुझे यकीन था कि यह हमें भी अपने साथ मुसीबत में फंसा देगा। मुसीबत में फंसे हमारे दुश्मन, वो चीख कर बोली, हमने किसी की धी बहन निकाली है जो डरते फिरें? मैंने कहा, कत्ल करना किसी की धी बहन निकालने से ज्यादा संगीन जुर्म है, और तुम्हारे उस लाडले भांजे ने जलाल दीन का खून कर दिया है। जलाल दीन का खून? नियाज अली ने खौफजदा नजरों से मेरी जानिब देखा। गालिबन उसे अभी तक सूरत हाल की नजाकत का एहसास नहीं हुआ था। वो लरजती हुई आवाज में अपनी बीवी से मुखातिब हुआ, देख लिया तूने, मैं इसी दिन के लिए तो कहता था। तू चुप रह न्याजे, वो अपने शोहर को डांट कर बोली, मुझे बात करने दे। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, थानेदार साहब, आप मेरे मासूम भांजे पर जुल्म कर रहे हैं। मैं ऊपर तक जाऊंगी।
बक बक बंद कर, मैंने गुस्से में कहा। ऊपर तो अब मैं तुम लोगों को पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, वो तुर्की ब तुर्की बोली। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। वो मेरी तवक्को से ज्यादा तेज औरत साबित हो रही थी। मैंने एक सिपाही को बुलाकर कहा, इसने चूड़ियां नहीं पहन रखी, जरा इसको आहनी कड़े पहना दो, और हाँ, आज ये हमारी मेहमान भी रहेगी। सिपाही उसे हथकड़ी पहनाने लगा तो उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। मजबूरन हथकड़ी के बगैर ही उसे हवालात में बंद करना पड़ा। मेरे इस्तफसार पर नियाज अली ने अपना बयान दे दिया। वो कुछ ज्यादा नहीं जानता था, वो जात का तेली था और जैनब से शादी करके बहुत पछता रहा था। उसके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी रजिया उर्फ रज्जो की उम्र 16 साल थी। उससे छोटे 2 लड़के थे जिनकी उम्रें अलल तरतीब 12 और 10 साल थीं। न्याज अली जमील को सख्त नापसंद करता था और अपने घर में जमील की आमदरफ्त उसे एक आंख नहीं भाती थी, मगर जमील को जैनब की हिमायत हासिल थी। जमील जब रजिया से घुल मिल कर बातें करता तो न्याज अली का खून खोल जाता था। उसने जब सख्ती की और जमील की आमद पर पाबंदी लगाना चाही तो जैनब ने बज़ाहिर उसकी बात तस्लीम कर ली और वादा किया कि वो अपने भांजे को वहां आने के लिए मना कर देगी, मगर दर हकीकत उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब जमील नियाज अली की गैर मौजूदगी में वहां जाने लगा था। चंद रोज पहले नियाज अली इन दरे पर्दा सरगर्मियों से आगाह हो गया था और उसने वाशगाफ अल्फाज में धमकी दी थी कि आज के बाद अगर जमील इस घर में नजर आया तो वो कोल्लू में डालकर उसका तेल निकाल देगा, फिर खुद ही थाने में जाकर अपने कारनामे की रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। मैंने महसूस किया था कि नियाज अली के घर में जैनब की हुक्मरानी थी। वो इल्तजा अमेज लहजे में बोला, मलिक साहब, ये हरामजादा अब आपके काबू आ ही गया है तो इसको फांसी चढ़ा दें। मेरे सीने में आग लगी हुई है, मेरे बस में होता तो मैं पट्ठे कुतरने वाले टोके में इसके टोटे कर देता। इसने बहुत अंधेर मचाई हुई है। और जैनब के बारे में क्या ख्याल है? वो निदामत आमेज लहजे में बोला, अल्लाह हर मर्द को ऐसी औरत से महफूज रखे। अचानक जमील की कर्ब में डूबी हुई एक चीख बुलंद हुई। नियाज अली ने मुतवहश नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि सैंडो ने मिर्चों वाला फार्मूला शुरू कर दिया है। अक्सर लोगों को पुलिस वालों से ये शिकायत है कि हम बेजा तशद्दुद करते हैं और हमारी तहवील में एक बेगुनाह आदमी भी नाकर्दा जराइम का इकरार कर लेता है। दर हकीकत ऐसी कोई बात नहीं है। हम तशद्दुद तो करते हैं, मगर बेजा नहीं, बल्कि बेजा ऐसा करने के लिए हम मजबूर होते हैं। अय्यार किस्म के मुजरिम, डाकू, लुटेरे और खतरनाक कातिल इतने शरीफुल नफ्स नहीं होते कि जब उनसे पूछा जाए कि जुर्म तुमने किया है तो जवाब दें, हाँ जनाब, ये गलती मुझसे ही सरजद हो गई है। आप पहली गलती समझकर दरगुजर कर दें। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नामी गरामी मुजरिमों से कुछ मालूम करने के लिए और हकीकत हाल उगलवाने के लिए हमें हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अलबत्ता वो अफराद जो हमारी नज़रों में मशकूक होते हैं, उनके मुजरिम होने का हमें यकीन नहीं होता, लेकिन वो जुर्म के पसे मंज़र पर रोशनी डालने के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों की खातिर तवाज़े हम लातों घूंसों से करते हैं। इसे आप तशद्दुद का नाम नहीं दे सकते। हाँ, कभी कभार कोई अंदाजे की गलती का शिकार हो जाए तो और बात है। कुछ ही देर के बाद हवालदार खुदा बख्श मेरे कमरे में नमूदार हुआ। मलिक साहब, जीले की ची बोल गई है। वो अपना बयान लिखवाने पर तैयार हो चुका है। मैंने एएसआई गुलाम गौस को साथ लिया और जमील उर्फ जीले के पास पहुंच गया। उसकी ठीक ठाक धुलाई हो चुकी थी। उसने अटक अटक कर अपने जुर्म का इकबाल कर लिया था। मैं यहाँ उसके बयान का खुलासा पेश करता हूँ। ज़ैनब ने जमील को रज़िया उर्फ रज्जो जैसे खूबसूरत जाल में बुरी तरह जकड़ रखा था। उसने वादा कर रखा था कि वो अपनी बेटी की शादी जमील से कर देगी। ये कोई 1 साल पहले की बात थी। जमील अपनी मासी के वादों पर आस लगाए बैठा था। फिर जमील के सुतेले भाइयों की शादियां हो गईं, जो बाद अज़ां नाकाम साबित हुईं। रिफत जलाल के लिए रज़िया को लाना चाहती थी, मगर अल्लाह दिता ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। दोनों बहनों ने खुफिया तौर पर अल्लाह दिता के खिलाफ महाज बना लिया था। जैनब दोहरी चाल चल रही थी। एक तरफ तो वो अपनी बहन रिफत को अल्लाह दिता और उसके बेटों के खिलाफ भड़का रही थी, और दूसरी जानिब वो जमील को काबू कर रही थी। जरीना और कलसूम के कमरे बदलने वाली स्कीम जैनब ही की तैयार करदा थी, और रिफत फातिमा ने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। इस तरह वो अल्लाह दिता से उस बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी जो अल्लाह दिता ने उसकी बेटी का रिश्ता ठुकरा कर की थी।
دونوں بہنیں قدم با قدم ایک ہی راستے پر چل رہی تھیں، مگر دونوں کا انداز جدا تھا۔ زینب منہ پھٹ اور غصہ آور تھی، اس کے برعکس رفت فاطمہ غیر محسوس انداز میں اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ میٹھی چھری کی طرح اندر ہی اندر اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں کا انتقام دونوں بھائیوں سے لینا چاہتی تھی۔ رحمت بی بی نے کئی مواقع پر جلال اور کمال کو ان کی سوتیلی ماں کی اصلی صورت دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی آنکھوں پر رفت فاطمہ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے حقیقی روپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے جمیل سے ہی معلوم نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب رفت اور زینب کو پتہ چلا کہ جمیل نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے تو وہ بھی زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں امید دلائی تھی کہ اگر وہ سچ بولیں گی تو میں جمیل کی سزا میں کمی کروانے کی کوشش کروں گا، اور انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا تھا۔ جب جمیل نے رضیہ سے شادی کا تقاضا شروع کیا تو زینب نے ایک اور چال چلی۔ اس نے جمیل کو تانے دینے شروع کر دیے کہ اس کے پاس اپنا کیا ہے، سب کچھ تو جلال اور کمال کا ہے، وہ کیا دیکھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے تھما دے۔ جمیل نے اس سے پوچھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرے تو زینب نے بڑے رازدارانہ انداز میں جلال کے قتل کی بات اس کے کان میں ڈال دی۔ سب جانتے تھے کہ کمال اپنے بھائی سے بری طرح ناراض ہے۔ اگر جلال قتل ہو جاتا تو پہلا شک کمال پر ہی کیا جاتا۔ اس طرح ایک بھائی قتل ہو جاتا اور دوسرے کو پھانسی ہو جاتی۔ جمیل نے اپنی ماں سے ماسی کی فرمائش کا تذکرہ کیا تو اس نے بھی زینب کے منصوبے کی تائید کر دی۔ دراصل یہ دونوں بہنوں کا مشترکہ منصوبہ تھا، مگر رفت در پردہ رہ کر ساری کاروائی کر رہی تھی۔ زمین و جائیداد کی حرص اور ہوس کتنی عجیب چیز ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو قتل جیسے سنگین جرم کی اجازت دینے پر تیار ہو گئی تھی۔ اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہانی بہت سیدھی سادی تھی۔ ٹیوب ویل والے کمرے کی چابی جلال کے پاس رہتی تھی۔ کھیتوں سے واپسی پر وہ خود اپنے ہاتھوں سے کمرے کو تالا لگاتا تھا، مگر اس روز دن ہی میں کمرے کی کھڑکی کو جمیل نے کنڈی سے آزاد کر دیا تھا اور دونوں پٹ میں لگے ہوئے کنڈوں کو ایک کمزور دھاگے کی مدد سے اس طرح باندھ کر رکھ دیا تھا کہ وہ بند نظر آئے۔ وقوعہ کی صبح رفت فاطمہ نے جلال اور کمال کے اٹھنے سے پہلے ہی جمیل کو جگا دیا تھا اور وہ بآسانی کھڑکی کے راستے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے ایک رینچ تھام رکھا تھا اور جلال کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی جلال دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، جمیل نے بھاری رینچ کا وار اس کے سر کے پچھلے حصے پر کیا۔ جلال اس ناگہانی افتاد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پٹ سے زمین پر آ رہا۔ بعد ازاں جمیل نے کمال کی درانتی سے اس کا گلا کاٹ ڈالا، پھر اس درانتی کو کمال کے کمرے میں رکھے ہوئے پڑولے کے اوپر ڈال دیا تاکہ شک کمال پر آئے۔ اس کاروائی کے دوران میں اس کے گلے کا تعویذ بھی ٹیوب ویل والے کمرے میں کہیں گر گیا تھا، جس کا اسے مطلق احساس نہیں ہوا تھا۔ موقع واردات سے عدم موجودگی ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک مضبوط ثبوت تیار کر لیا تھا۔ 10 تاریخ کو خریدے ہوئے سامان کی رسید کو اس نے 18 تاریخ کی رسید بنا لیا تھا، مگر جب میں نے وہ رسید اپنے پاس رکھ لی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بیان دے چکا تھا کہ ٹیوب ویل کا وہ سامان اس نے گھر میں ہی رکھ چھوڑا ہے۔ اب کسی نہ کسی طرح اس سامان کو ٹیوب ویل کے کمرے سے نکال کر گھر میں لانا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ 2 بار کمرے کے پاس منڈلاتا ہوا پایا گیا تھا، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ پھر صبح ہی صبح اپنے دروازے پر پولیس کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور چھت کے راستے فرار ہو گیا۔ کیس اپنی جگہ مکمل تھا۔ میں نے ضروری کاروائی کر کے دوسرے روز عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ کمال دین کو میں نے اسی وقت چھوڑ دیا تھا، البتہ رفت فاطمہ اور زینب کو جمیل کے ساتھ ہی عدالت میں لے گیا تھا۔ یہ مقدمہ کوئی 2.5 سال تک سیشن کورٹ میں چلتا رہا تھا۔ پھر عدالت نے جمیل عرف جیلے کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ رفت فاطمہ اور زینب کو شریک جرم کی حیثیت سے 2 سال قید محض کی سزا ہوئی تھی۔ اس واقعے کے کوئی 1 سال کے بعد ایک روز اچانک کمال دین کو میں نے تھانے میں دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو اسے بھول چکا تھا۔ میں نے اس کی آمد کی غرض و غائیت دریافت کی تو وہ مسکرا کر بولا، ملک صاحب، آنے والے چاند کی 14 تاریخ کو میری شادی ہے۔ میں آپ کو شادی میں شرکت کی دعوت دینے آیا ہوں۔ تمہاری شادی؟ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، مگر وہ آج شاید گھر سے تہیا کر کے نکلا تھا کہ مجھے قدم قدم پر حیران کر دے گا۔ جی ہاں ملک صاحب، میری شادی ہو رہی ہے۔
उसके चेहरे पर मैंने कोसे कज़ा के रंग बिखरते देखे। क्या आपको यकीन नहीं आ रहा? किससे हो रही है तुम्हारी शादी? जरीना से। उसने एक और धमाका किया। चौधरी फूफा ने अपनी जिद छोड़ दी है और भा जलाल की बेवा से मेरा निकाह करने पर तैयार हो गए हैं। उसने बताया, कलसूम 8 माह पहले हैजे का शिकार हो गई। वो जाने और भी क्या क्या कुछ कहता रहा, मगर मुझे उसके सिर्फ आखिरी अल्फाज ही सुनाई दिए। आप जरूर आइएगा मलिक साहब, मैं आपका इंतजार करूंगा। मुझे उस रोज यकीन हो गया था कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मुझे आज तक इस बात का अफसोस है कि मैं कमाल दीन की शादी में शिरकत नहीं कर सका था, क्योंकि उसी हफ्ते मेरी पोस्टिंग जिला झंग के एक थाने में हो गई थी।